بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معرفت کی باتیں کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ میں ڈاکٹر کامران اصغر اور میرے ساتھ پروفیسر اخلاق احمد صاحب یوسفی، اور آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلق عظیم پر بات کریں گے، اور ضمنی طور پر اور موضوعات بھی زیر بحث آئیں گے۔ اوور ٹو یو پروفیسر صاحب۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ کچھ دیر قبل ڈاکٹر صاحب آپ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اپنے دوسرے جو آپ کے ایپیسوڈز ماشاءاللہ 125 ہونے کے قریب ہیں، تو 125 اور 1.25 یہ قرآنی اسلامی تاریخ لٹریچر میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اس میں ہم مزید دلچسپی بھی پیدا کریں گے، تاکہ ہمارے طلبہ میں ٹیچنگز کو، تعلیمات کو، تعلیم کو، تعلم کو، معلم کو، متعلم کو انہیں پتہ چلے کہ یہ کتنی ضروری چیز ہے، جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب اور اہل بیت اور امت مسلمہ اور علماء صلحاء اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی منہاج العابدین، ان سب کا ایک ہی مطمع نظر رہا ہے اور حدیث کی روشنی میں رہا ہے کہ اپنی اولاد کو 3 امور کی تعلیم لازماً دی جائے۔ اس میں محبت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت علیہ السلام کی محبت اور قرآن حکیم کی محبت۔ اگر اس کو جامع کروں میں کتاب میں تو القرآن الحکیم۔ اور جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، جب پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے باب میں، تو آپ نے فرمایا کہ وہ سارے کا سارا قرآن ہے، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک سورت کی تشریح میں اللہ رب العزت نے 114 سورتیں نازل فرمائی، یا ہم اس کو دوسرے بیان میں کریں تو 114 سورتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 114 وہ زاویہ ہائے حیات ہیں، وہ ڈائمینشنز آف لائف ہیں پوری انسانیت کی، جن کے لیے یہ جو آیت آپ کے دائیں جانب ہمیں نظر آ رہی ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ اس میں عظیم جو ہے یہ حزب البحر میں ہم ڈھونڈ سکتے ہیں۔ اور قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ جب ہم سبحان ربی العظیم سے آغاز کرتے ہیں راکعین کا، تو سبحان ربی العالیٰ پہ جا کے سجدہ۔ اب صورتوں کے اندر بھی ہم انہیں تلاش کر سکتے ہیں، اور سورت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اتباع اور اطاعت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کیا بات سب سے امپورٹنٹ ہوگی؟ آپ کا حلیہ مبارک کا بیان، آپ کی محبت کا بیان، آپ کی الفت کا بیان، جیسا کہ آپ نے تھوڑی دیر قبل دوسرے پروگرام میں فرمایا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، کہ مومن مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ ملنے کے لیے تعلق اتصال کس بنیاد پہ رکھتا ہے؟ اللہ کی خاطر۔ یہ کتنا افضل اور اعلیٰ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا، ایک ایک سنت، اس کا بیان احادیث میں ہے، اور جو عمل ہے وہ سنت ہے۔ اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ ہم مولد النبوی میں سیرت النبوی بیان کریں اور سیرت النبوی میں مولد النبوی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا، خیرکم من تعلم القرآن ویعلمہ۔ اب ہم پچھلے پروگراموں میں بات کر چکے ہیں، دیکھیں، محبت نبوی، اہل بیت کی محبت اور قرآن کی محبت، ان کو جمع کریں تو یہ اللہ کے واسطے سے، اللہ کے نبی، اللہ کے بندے، اللہ کا کلام، یعنی اللہ جو ہے وہ مرکزیت رکھتا ہے افضل ذکر لا الہ الا اللہ، اور آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو نفی بات ہے، یہ ڈینائل اور یہ ایکسیپٹنس اللہ کی خاطر ہے۔ یہ سکھایا تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے، از آدم تا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہی کلمہ گونجتا ہے، اور قرآن اس کو جو ہے کلمہ طیب قرار دیتا ہے۔ طیب
جو ہمارے لیے انتہائی مناسب ہے، ریزنیبل ہے، لاجیکلی منطقی اعتبار سے. یعنی طیب کا جو کنسپچل میننگ ہے وہ بالکل سوٹیبل کے لفظ میں آتا ہے کہ جو میڈیسن آپ مریض کے لیے سجیسٹ کرتے ہیں موسٹ سوٹیبل پہ آپ کا ذہن جاتا ہے، اور ٹاپ پہ جو آتی ہے آپ وہ سجیسٹ کرتے ہیں، پھر وہ آپ کمبینیشن میں رکھتے ہیں اور پھر دے دیتے ہیں. تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک کمبینیشن کا نام ہے جس میں لا الہ میں کوئی معبودان جو معبودان باطلہ ہے نہیں ہے، خواہ وہ نفس کے ہوں. جیسا کہ سورہ کہف میں بندے نے باتیں کی تو دوسرے بھائی نے اس کا ذکر کیا کہ تو نے شرک کر دی ہے. جب کوئی اترا رہا ہو مال پہ اللہ کی جانب سے نظر ہٹا کے تو وہ بھی اللہ کے ساتھ شرکت میں آیا. جب ہم نے اپنی خواہشات کو، اپنی امارت کو، اپنی امیری کو، اپنے مال و اسباب کو، اپنے مال و متاع کو، حتیٰ کہ اپنی تعداد کو غزوہ احد کے دن اللہ تعالیٰ نے کیسے وارن کیا ہمیں قرآن حکیم کے اندر. تو ہر وہ چیز لا الہ کے زمرے میں آئے گی وہ ڈینائل کے قابل ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے غزوہ احد میں ہمیں سمجھا دیا گیا کلام حق کے اندر کہ پوری زندگی میں اگر تم ایسا کرو گے تو اصحاب کہف کا واقعہ بھی دیکھ لو، وہ کس وجہ سے گئے تھے کہ اللہ کی نافرمانی کا ان کے اوپر جو ہے بادشاہ ظلم کر رہا تھا. وہ تو ظالم بادشاہ کا جبر تھا، مگر ہم جو شرک کرتے ہیں ہم خود ہی اپنی ذات کے اندر اللہ کی ترجیح کو چھوڑ کر اللہ کی تمام تر عظمت کو بھلا کے، اللہ کے روب و جلال کو بھلا کے، اللہ کے انبیاء کی تعلیم کو، ان کی قربانیوں کو، ان کی شہادتوں کو، ان کے شہادتوں سے مراد ان کا حق کے بیان کے لیے مصیبتیں برداشت کرنا ہے. مقاتلہ اور مجاہدہ کے معنی میں ہے کہ وہ گفتگو سے جدل کرتے ہیں، وہ اچھے الفاظ میں جدل کرتے ہیں. مزے کی بات ہے ان کے کلام میں جو تاثیر ہے وہ دیکھنے والی ہے کہ وہ نرم خو ہوتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو جیسے فرمایا نرمی کے ساتھ، یعنی جس سے بات کرنی ہے یہ ہے سنت نبی سمینہ کا لالا خلق نظیم. جابر ہو، ظالم ہو، کافر ہو، مشرک ہو، ان کو سمجھانے کے لیے آخری لمحے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی نرمی نرمی، دلائل 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 اور جدلیات وجادلہم باللتی ہی احسن. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیان میں جیسے کہ آپ پہلے پروگرام میں کہہ رہے تھے، میں حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی گفتگو کا حوالہ دینا چاہوں گا کہ ادب اطاعت میں ڈھل جائے تو یہ شریعت بن جاتا ہے، اور اطاعت میں محبت ہو جائے یہ تو مومن کا مقام ہے. یہ تو مومن کا مقام ہے. مومن کا کیا مقام ہے؟ اطاعت میں محبت. اطاعت بھی ہو اور محبت بھی ہو، یہ ادب کا قرینہ ہے. یہ قرینہ، اب آگے میں اپنی بات کرتا ہوں، واصف صاحب کی بات یہاں ختم ہوئی. محبت مومن کا مقام ہے. کیا ہے؟ احسان ہے، اللہ کے لیے ہے. یہ خیال ہونا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. پہلا تو یہ ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اگر یہ نہیں تو اللہ دیکھ رہا ہے. یہ ہے محبت کا مقام. یہ ہے نور والوں کا جو یا ودود کہتے ہیں کہ محبت عطا کرنے والا سب سے بڑی محبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے ذریعے ہمیں عطا کی گئی. تو یہ جو بات ہے یہ بہت ہی اہم ہے، اسے ہم کسی صورت نظر انداز نہیں کر سکتے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ابھی میں افغانستان کا جو یہ ہیں آپ دیکھ لیجئے، فاضلی انوار الہی بابا نور والے سائیں فضل شاہ صاحب، یہ رحمت اللہ علیہ، یہ ادبستان والوں نے شائع کی تھی، اور میرے پاس پرانے زمانے کی کاپی یہ بھی پڑی ہے. اور دوسرا ملفوظات آپ کے، ہاں اب یہاں آپ کی شبیہ مبارکہ بھی نظر آ رہی ہے. تو یہ وہ میں فاضلی انوار الہی سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. الف کا بیان، لا الہ الا اللہ کی بات ہوئی ہے. آپ فرماتے ہیں فاضلی انوار الہی پیج 31 کے اندر، 31 نمبر کے اندر، بیان الف، جیسے الف لام زبر ال، لام الف زبر لا سے اللہ، الف کا گھر اگر تلاش کیا جائے تو لا ہوگا. گھر اگر تلاش کیا جائے تو لا ہوگا. سب سے پہلے انسان کو سچا ثابت ہونے کا ثبوت دیا لا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہونے کا ثبوت دیا. یہ مقام لا سے انسان لا کس طرح آگے کو چلتا ہے اور مقام لا آتا ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا نا.
تو اس ضمن میں آپ فرماتے ہیں ہوول اول ہو، یعنی معنی موجود ہیں، تعین نہیں ہے. ہوول آخر، تعین ہے، معنی بظاہر موجود نہیں ہے. ہوول ظاہر، تعین بھی ہے اور معنی بھی ہے، معنی اور تعین ایک ساتھ. ہوول ظاہر. ہوول باطن، جیسا کہ مہندی کے پتے میں رنگ، جب پتا موجود ہے تو رنگ نہیں، جب رنگ موجود ہے تو پتا نہیں. تذکرہ تو ہر حال میں غیر حاضر کا ہوتا ہے، حاضر کا تذکرہ ہی کیا، بلکہ بزرگان دین فرماتے ہیں تذکرہ جب ہوا کرتا ہے حاضر کا ہوا کرتا ہے، غیر حاضر کا تذکرہ ہی کیا. اب یہاں بات بہت مزے کی ہے. کیوں غیر حاضر شاہد ہے حاضر حال؟ حاضر فرماتے ہیں بزرگان دین حال کو ہیں، کیونکہ حال بزرگان دین ہے. عام مخلوق ماضی اور مستقبل میں رہتی ہے، بزرگان دین حال میں رہتے ہیں. جو ہے حال ہی میں ہے. حال کیا ہے؟ رضا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. یہ ہے اصحاب کا بیان جو الف کے تحت لا الہ الا اللہ کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس میں ظاہر اشارت موجود ہے. میں اس میں بعد میں جوڑنے کی کوشش کروں گا، جیسا کہ ہم پچھلے پروگرام میں کر رہے تھے. اگلے پیج پہ مطلب 32 پہ بیان ہے لام. اللہ تعالیٰ کے میدان کو میدان عشق کہتے ہیں. میدان عشق، اور اس کا مقام کیا ہے؟ لا. جو انسان اللہ تعالیٰ سے لا ہوتا ہے اسے میدان عشق عطا ہوتا ہے. مقطعات الف لام میم سے اللہ مراد ہے. لا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، میم محبوب ہے، میم محبوب ہے. الف لام میم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا محبوب لا ہوا. صورت کیا تھی لا ہونے کی؟ صورت کیا تھی لا ہونے کی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہوتے ہوئے نہیں ہے، اس کے انسان کے لیے بھی وہی صورت ہوتی. صورت ہوتے ہوئے بھی کوئی صورت نہیں ہوتی، اگر ہوتی ہے تو اللہ کی صورت ہوتی ہے. یہ ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. صورت میں یہ وضاحت جملہ میں نے ایڈ کیا ہے. اللہ تعالیٰ، آگے میں پڑھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ پاک ہے کہ ان معنوں سے ہوتے ہوئے نہیں ہے. ان معنوں سے پاک ہے، اتنا پاک ہے کہ ہوتے ہوئے نہیں ہے. جو اس کے لیے ہوتے ہوئے نہ ہو اس کے معنی کیا ہے؟ پاک. یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ کے لیے پاک رہنا چاہیے، شریعت کی روح سے، طریقت کی روح سے اور حقیقت کی روح سے. جس وقت پاک ہو جائے انسان شریعت کی روح سے 5 ویلے پاکی، شریعت کی روح سے 5 ویلے پاکی، طریقت کی روح سے 7 ویلے پاکی، اور حقیقت کی روح سے ہر ویلے پاکی. یہ نماز کے 3 مقام ہیں، وضو کے بھی یہی 3 مقام ہیں. دیکھیں بابا نور والے نے جو بات، جس کی وجہ سے میں یہ بیان کر رہا ہوں، جس طرح نماز کے 3 مقام ہیں اسی طرح وضو کے بھی 3 مقامات ہیں. اب اس پر مقام لا ہو جاتا ہے، وہ محب ہو جاتا ہے. جو اللہ تعالیٰ کو ملنا چاہے وہ محبوب سے لا ہو جائے. جو محبوب سے لا ہو جاتا ہے اس کی ظاہری صورت کوئی نہیں ہوتی سوائے اللہ تعالیٰ کے. یہاں پہ جو بات ملفوظات کا نچوڑ ہے وہ میں اگر مختصر انداز میں کرنا چاہوں تو وہ یہ ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، ہر انسان کے لیے، تمام انسانیت کے لیے حضور اکرم بہترین اور عظیم نمونہ ہے. اللہ تعالیٰ نے صفت عظیم کا جو مظاہرہ کیا ہے اس کو ہم مزید 3 صورتوں میں دیکھتے ہیں. نماز ہی کی 3 صورتیں جو بابا نور والے نے فرمایا ہے، میرا ذہن اس طرف گیا ہے جو میں نے کچھ لائنوں میں لکھا ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ پچھلے پروگرام سے اس کو ملا لے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے سمجھنے کی، سمجھانے کی، قرآن مجید پڑھنے کی، پڑھانے کی. یہ ہمارا پروگرام جو تعلیمات صوفیہ، یہ تعلیمات سرکار، یہ اقبال اسلامی مرکز، یہ ٹیچنگز آف امام غزالی رحمت اللہ علیہ اردو، ڈاکٹر کامران شیخ چینل ہے ہماری. یہ کاوش ہے
کہ قرآن و حدیث کے معانی کو ہم اپنی زندگی میں لاگو کریں، ہر ویلے والی بات کریں، 5 اور 7 ویلے سے آگے بڑھتے ہوئے احسان یہ ہے کہ ہر وقت ہمہ وقت سمیع و بصیر کا تعلق رہے، وضو میں بھی اور نماز میں بھی صلاۃ، یہی اقامت الصلاۃ ہوگی اگر کوشش کامیاب رہی تو۔ اگر ہم مان گے دل سے کہ انک لعلی خلق عظیم، تبھی مانیں گے جب لا الہ الا اللہ کے معانی میں ہم اپنا گھر کریں گے، ہم ہر نفس کے بت کو توڑ دیں گے۔ اللہ معاف کرے، سچ تو میں بولتا ہوں اس بات پہ کہ ہمارا عمل اور ہمارا قول اور ہماری نیت، یہ ڈاکٹر عطا اللہ خان قادری رحمۃ اللہ علیہ نے فرسٹ ٹائم جب بیان کیا تھا 1993 سے 94 میں 95 میں، پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب سے میں نے ڈسکس کیا، انہوں نے بہت اپریشیٹ کیا تھا اور انہوں نے اپنی تعلیمات میں اس کو شامل کیا۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا تھا قول و فعل میں ہم کہتے ہیں یہ تضاد ہو تو منافقت ہے، وہ کہتے ہیں نیت کہاں گئی، ہم تو صوفیاء واجب الوجود جو ہے لا الہ الا اللہ کوئی موجود ہی نہیں ہے اللہ کے سوا، کوئی ہوگا الہ تو تب، ہم تو الہ خود بناتے گھڑتے یعنی بت بناتے ہیں نقلی، اس کو ہم الہ کا درجہ دیتے ہیں۔ خاندانوں کے بت بنا کے ہم نے کعبۃ اللہ میں سجا لیے تھے کسی دور میں، آج کے دور میں ہم نے پارلیمانوں میں سجا لیے ہیں، آج کے دور میں ہم نے پانیوں کے گرد اوپر ایسے کر کے خاتون ہے پتہ نہیں کون، اس کو اسٹیچو آف لبرٹی قرار دے دیا ہے۔ ہر دور میں ہم کسی کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں، کسی نظریے کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں، یہ سب بتان باطلہ ہے۔ جو سچ ہے وہ از آدم تا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ داؤد علیہ السلام کی زبور میں ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام کی تورات میں ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل میں ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع حوامیم اور تواسین حضور نے فرمایا ہے نا، حامیم سے حوامیم اور تاسین ساری تواسین تین تین ہو جائے تو تب عربی میں جمع کا آئے گا نا، تسنیہ تو نہیں ہے، دو تواسین اور حوامیم تو نہیں ہے۔ تو یہاں نقطہ سمجھنے کی یہ بات حضور نے فرمایا یہ قرآن میں وہ ساری موجود ہے، یعنی تواسین اور حوامیم۔ اسی پہ منصور حلاج نے رحمت اللہ علیہ نے لکھا، اور بہت جب حد سے بڑھے تو ظاہر شریعت کا اطلاق ہوا، آج بھی جو شریعت کے ادب اور احترام سے بڑھے گا گردن کٹے گی۔ اس بات پہ کوئی نرمی، قانون میں کوئی نرمی نہیں ہے، قانون شرع میں شرع کا اطلاق ہر ایک پہ ہے، جائے کہ وہ مجنون ہو یا پھر وہ سکر کی کیفیت میں اس میں ہو جس پہ شہادت موجود ہو، کہ وہ خنجر دے کے بندے کو کہے کہ یہ کلمہ میری زبان سے نکلے تو میری گردن اڑا دینا۔ اور یہی حق شرع ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی گنجائش نہیں دی۔ جب معبودان باطلہ کی بات نہیں ماننی، جب ان کے نظریات نہیں ماننی، تو میں اب بابا نور والے نے جو ہر وقت کی بات کی ہے، جو احسان کی کیفیت کی بات ہے، مجھے 3 نقطے ڈاکٹر صاحب سمجھ میں آئے۔ آپ اگر سورہ کہف سے کیا مراد لیتے اس پہ بات کریں تو میں اس پہ یہ بات کرنے سے پہلے کہ ہمارے سامعین کو، ناظرین کو سورۃ الکہف سے کیا روشنی لینی چاہیے، ہم پچھلے پروگراموں میں بھی بات کر چکے ہیں، لیکن تکنیکی باتوں میں جانے سے پہلے میں کرتا ہوں کہ شرعی طور پہ کیا ہے۔ ہم احسانی اور عرفانی ٹیکنیکلٹیز میں جانے لگے ہیں تو عوام کو ہر سطح کا، دیکھیں کلاس میں تھوڑے سے لائق ہوتے ہیں، تھوڑے سے درمیانے ہوتے ہیں، تھوڑے سے نالائق بچ جیسے بھی ہوتے ہیں، تو ہم ہر ایک کے لیے کوشش کرتے ہیں کچھ نہ کچھ فوڈ فار تھاٹ موجود ہو ہمارے پروگرام میں۔ جو عمومی طور پہ ہمیں چاہیے، سورہ کہف سے ہم کیا روشنی اخذ کرتے ہیں، میں کہف کے اگلے عرفانی پہلو پہ 2-4 جملے پھر بولنا چاہوں گا۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ جی، سورۃ الکہف سے جو ہماری جو ہمیں سبق اخذ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کاموں کی حکمتیں کچھ اور ہی ہوتی ہیں، رب دیاں رب ہی جانے، کہ ہمیں کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کچھ ہوتی ہے اور اس کے پیچھے حکمت کچھ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو مشیت ہے، اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے، اس پہ بندے کو بہت راضی برضا کے ساتھ، مطلب اس پہ راضی رہنا چاہیے، اس پہ اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے کہ وہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، چاہے بظاہر نقصان ہی ہو رہا ہے، یہ ہمارے فائدے کے لیے ہو رہا ہے۔ کہ جس طرح سے ایک وہ ننھا لڑکا جو ہے وہ اگر فوت ہو گیا تو وہ ہمیں بہت اس پہ
یہ ہے کہ قرین قیاس ہے کہ وہ جنت میں گیا ہوگا اور اس کو اپنے والدین کو بھی جنت میں لے کے گیا ہوگا، لیکن اس کی جو تقدیر مبرم تھی، تقدیر شبیہ مبرم، تو وہ یہ تھی کہ اگر وہ زندہ رہتا تو وہ والدین کی نافرمانی کرتا، وہ اس کی سرشت میں تھا، تو اس کا انتقال ہو گیا۔ تو اسی طرح پھر وہ کس طرح سے وہ اس میں جو دیوار گر رہی تھی اس کو کھڑا کر دیا کہ اس کے نیچے خزانہ تھا، بعد میں کام آئے گا۔ اسی طرح سے جیسے وہ ایک کشتی ہے تو اس کے اندر سوراخ کر دیا، تو سوراخ کے پیچھے حکمت یہ تھی کہ کہیں جو ہے وہ بادشاہ اس کشتی کو نہ لوٹ لے، وہ اس کو ضبط نہ کر لے۔ تو یہ ساری رب دیاں رب ہی جانے۔ تو یہ ہمیں اس سے اور یہ ڈاکٹر صاحب معذرت، اصحاب کہف میں گئے کیوں؟ یہ اکثر لوگ مطلب فوکس پوائنٹ جو ہے، ظاہر تفصیل تو اس میں بے شمار پہلو ہیں، مطلب ان کا لالا خلوق نظیم جو حضور مجسم قرآن ہے عمل کر کے دکھایا، یہ کیفیات حضور پہ بھی گزری ہوں گی۔ ہم یہ کوشش کریں گے کہ اس کو وضاحت کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کیفیات جب نازل ہوا دل پہ تو قلب اطہر پہ کیفیات سے تو آری نہیں رہ سکتا۔ پیغمبر خاص طور پہ، صوفیاء کرام، احسان والے، عام مسلمان میں بھی وہ اس کو فیل کرے لیکن وہ شدت نہ ہو، انٹینسٹی کم ہو۔ تو اصحاب کہف غار میں کیوں گئے؟ یہ اس میں خاص کوئی خاص بات ہوگی، جی یہ کس نقطے پہ وہ انہوں نے پناہ لی اپنی آبادی سے بھاگ کر؟ یہ آپ ہی فرمائیں۔ اتنا یہ کہا جاتا ہے کہ جو دجالی فتنہ ہے، جو ظالم حکمران کا فتنہ، ظلم و ستم کا فتنہ، اس کے اگینسٹ سورہ الکہف بہت پروٹیکٹیو ہے، اور ہو سکتا ہے، مجھے معلوم نہیں ہے، آپ ہی یہی ہے فرمائیے۔ ڈاکٹر صاحب کہ وہ اپنے ظالم بادشاہ کے جبری شرک کروانے سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ کے لیے انہوں نے سائڈ پکڑی۔ اچھا اچھا بالعین یہی حقیقی کانسیپٹ ہے کہ ٹھیک ٹھیک جب ٹھیک۔ آپ کو مجبور کیا جا رہا ہو تو اس وقت انہوں نے پناہ لی، اللہ نے 309 برس اس کو جو ہے نشانی کے طور پر لوگوں کو زندہ رکھا۔ اچھا، اس پہ سازش یہ ہوئی تھی کہ یہود نے کہا کہ جا کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرو، ذوالقرنین کے بارے میں، اصحاب کہف کے بارے میں یہ معلومات کرو، تو اللہ تعالیٰ نے سارے اکٹھے جواب سورہ کہف کی صورت میں عطا کر دی۔ اس میں یہ ہے کہ انشاءاللہ کا لفظ نہ بولنے کی وجہ سے تاخیر وحی ہوئی اور بہت گراں گزرا آپ سے وسلم پہ، تو اللہ تعالیٰ نے وہ کیفیت دی۔ دیکھیں ہر کیفیت پیغمبر پہ گزری جو ماضی میں لوگوں پہ گزری، سب کو جمع کیا تو ہما دارن تو تنہا داری، تب وہ کیفیت ہے کرب کسی، دیکھیں انٹلیکچوئل پہ جیسے وزیر اعظم کو وزیر اعظم سے ہٹایا تو اس پہ کرب کی کیفیت اور چوکیدار کو نوکری سے ہٹایا جائے، دونوں کی مختلف ہوتی ہیں۔ یعنی ملک کا صدر جیسے ڈونلڈ ٹرمپ کے گھر پہ ریڈ کرنا اداروں کا، اور ہمارے عمران خان اور نواز شریف اور ان پہ کیس چلنا، اور آپ پہ مجھ پہ چلنا، ہمارے محسوسات کا لیول اور ہوگا۔ اتنے بڑے لیول پہ جو بندہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے میرا تو سب کچھ کیا۔ تو جب پیغمبر پہ کیا بات آتی ہے تو اصحاب کہف اتنا نہیں کیفیت سے گزرے ہوں گے جو حضور اکرم انتظار میں اور سورت کے اندر فرما دیا، جس نے انشاءاللہ نہیں کہا تو کیا ہوا۔ مزے کی بات ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیفیت وہی ہوئی کہ میرا سب کچھ گیا، یعنی فیلنگز، احسان میں ربانی قرب جو ہوتا ہے اللہ کا مشاہدہ، اس میں انسان اس کیفیت میں آ جائے، اسی کو تو احسان و عرفان کہتے ہیں کہ انسان فیل کرے، میں اس شدت کو فیل کروں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں کیوں گئے۔ اب اس میں انشاءاللہ کے علاوہ وہ بندہ کہتا ہے جی میرا یہ کچھ اور اطرار ہے مال پہ، تو دوسرا کہتا ہے تو شرک کر رہا ہے۔ اب صورت پڑھ کے پتہ چلتا ہے یہ شرک کا ایک نیا اینگل ہے جو بیان کیا گیا ہے۔ بہرحال اس وقت ہمارے پیش نظر ورڈ الکہف ہے۔ میں جس نقطے کی طرف ہم پچھلے پروگرام میں نون اور الف کا امتزاج اور اتصال پہ آئے تھے کہ آخری مقطعات میں نون والقرآن الحکیم کی جو نون والقلم وما یسطرون کی بات ہوئی، اسی میں آیت آگے 4 نمبر آپ نے آج بھی وہ سجا کے رکھی ہے، انکا لعلی خلق عظیم۔ نون کی قلم کی کیفیت سے جو تیار کیا گیا قانون، جو قانون قلم سے تیار کیا گیا، وہ قلمیت، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت،
اب اس آیت کی طرف ہمارے سامعین ناظرین جائیں، یتلو علیہم آیاتہ و یزکیہم۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ پہ آیت پڑھ سکتا ہوں، میں آپ کا تزکیہ کیسے کروں گا؟ یہ ایک مین کوشچن ہے نا، ایک کامن مین کے لیے، انسانیت کے لیے، یہ نبی کا کام، یہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ کہتا ہے میں قیامت والے دن فلاں کا تزکیہ نہیں کروں گا، قیامت والے دن بھی نہیں کروں گا۔ وہ یہ سوچنے کا مقام ہے کہ وہ یتلو علیہم، نبی اکرم کے 4 فرائض، 4 ڈیوٹیاں، 4۔ اب کیفیات خلفائے راشدین کی بات کریں تو 4 5، آگے ہم 6 تک پہنچیں گے، 7 بھی آ جائے گا۔ اصحاب کہف اللہ کہتا ہے، یہ 3 4 5 سے اللہ نے بھی گزارا ہے سورہ کہف میں۔ وہ کہتے ہیں یہود، کوئی کہتا ہے جی 4 تھے، 5واں کتا، 5 تھے، 6ٹھا کتا، 6 تھے، 7واں کتا۔ اللہ کہتا ہے 7 تھے اللہ، اور 8واں کتا، اور اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ 7 پہ لے کے گیا ہے، 8واں کتا۔ مزے کی بات ہے، اللہ 7 مومنین کو، موحدین کو، اصحاب کہف کو پہلے لے کے آتا ہے، جو پناہ لیتے ہیں شرک سے بچنے کے لیے، کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی وجود کو نہیں مانتے، ہم پروردگار کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے۔ وہ احسان کی کیفیت میں وہ امت تھی، وہ لوگ تھے، وہ دقیانوسیت کے خلاف تھے، وہ دقیانوسیت ڈیکیڈنسی کے خلاف تھے ایکچولی۔ اب وہ الکہف دا کیو، اب وقت نہیں ہے کہ ہم کیو اور غار میں فرق کیسے کریں، لیکن میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غار میں آنا اور جو 4 میں سے پہلا ہے اس کی بات کرنا زمانی اعتبار سے، دیکھیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہمیں کس زمان ہے مسلسل جو اللہ تعالیٰ کے، وہ تو ساری کیفیات ایک ہی لمحے میں حضور کھڑے ہیں اور کہتے ہیں میں نماز میں، مطلب صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہوا؟ اب نماز میں آگے کو گئے، دیوار تک گئے، پھر واپس آئے، اور پھر مصلی پر نماز جاری ہے، نماز میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ یہ ہے وہ احسان۔ حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے جنتوں کا مشاہدہ کیا، اور وہ انگور کے خوشے میں، اور صحابی نے یہاں تک پوچھ دیا کہ انگور کا خوشہ کتنا ہوتا ہے، انگور کا سائز کتنا ہوتا ہے، حضور نے وہ بھی بتا دیا۔ اور پھر فرمایا مجھے جہنم جب دکھایا گیا، میں خوف سے پیچھے ہٹا اور میں اپنی جان نماز پہ واپس آ گیا۔ یہ نماز ہو رہی ہے ڈاکٹر صاحب، یہ وہ نماز ہے جو جبرائیل امین، حدیث جبرائیل میں اللہ کے نبی نے، جبرائیل امین نے مل کے سب کو بتایا۔ اور حضور نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ دنوں کے بعد کہا عمر تمہیں پتا ہے وہ کون تھا جو آیا تھا اور تم سوالات کر رہے ہو مسلسل؟ یہ سوال اصحاب کہف کے سوال سے بھی بڑا تھا ڈاکٹر صاحب، جو اصحاب رسول سوال کر رہے تھے، یہ یہود کے سوال سے بڑا سوال تھا۔ یہود تو نبی اکرم کے علم کو آزمانا چاہتے تھے، جسے علم اللہ دے اسے کون جھٹلا سکتا ہے؟ جسے علم کی عطا اللہ کا نبی ہو، اللہ کا رسول، اس کو کون پیچھے ہٹا سکتا ہے؟ تو یہاں پہ نبی خود صحابہ کو بتا رہے ہیں، یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال کہ یہ کون تھا؟ کپڑے صاف شفاف، مسافر نہیں لگتا، مقامی لگتا تھا، اور مقامی ہے نہیں، ہم جانتے نہیں مکہ مدینہ کا، ہمارے خاندانوں قبائل میں سے ہے نہیں، اتنا خوبصورت، اتنا وجیح جوان، ایسا بندہ، اور حضور کے جان ہوئے تلمذ بھی طے کر رہا ہے، ملا بھی رہا ہے، سوال بھی کر رہا ہے ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، اور احسان کیا ہے۔ اور یہ ہے احسان جو نبی اکرم نماز میں آگے کو بھی جا رہے ہیں، پیچھے بھی ہٹ رہے ہیں، اور نماز جاری، اور بتا بھی رہے ہیں جنت میں کیا ہے اور جہنم سے کیسے پیچھے ہٹے۔ اسی لیے تو جہنم سے پناہ مانگنے کی، اور یہ ربنا آتینا کی دعا ہے کیا ڈاکٹر صاحب؟ یہ اس میں جو نہ آتا ہے وہی پچھلا پروگرام والا ہے، میں اس کی طرف بعد میں آتا ہوں، کیونکہ سورہ فاتحہ میں نون الف نا، نون الف نا، نون الف نا، اور آخر میں نون، ہم پچھلے پروگرام میں بھی ذکر کیا۔ یہ اس کا راز جو ہے، یہ ہمارے لیے زندگی اور موت کی حیثیت رکھتا ہے احسان کے اندر، ایمان کے اندر۔ مسلم تو جنرل ایک سکول ہے نا، آپ کو سیکنڈری سکول سرٹیفکیٹ مل گیا، جب آپ نے ہائر لیول پہ گریجویشن کرنا اور پوسٹ گریجویشن تو ایمان و احسان پہ جانا ہے، پھر اس درجے کو پانا ہے۔ اور یہ اصحاب کہف جس کیفیت سے ڈاکٹر صاحب گئے، میں نے ایک سمپل سا لکھا، الکہف جانے کا ارادہ کرنے والے بھی مرید ہوتے ہیں۔ جو لوگ سورہ کہف میں گئے، اللہ کہتا ہے 7 وہ تھے، 8واں کتا تھا،
آج ہم نے کتے کو آگے کر لیا، 7 مومنین کو پیچھے کر دیا. ہماری تباہی کا، ہمارے احسان سے دوری ہونے کا، ہمارے اسلام سے دوری کا، مسلم سے ہونے سے بھی دوری ہے، ہماری مومن ہونے سے بھی، ایمان سے بھی دوری ہے، اور احسان سے بھی، محسن ہونے سے بھی دوری ہے. اس لیے ہم پہ آزمائش ہے، اس لیے ہم پہ فتنے ہیں، اس لیے ہم پہ تباہیوں کا ہم شکار ہیں، اس لیے ہم میں سے کوئی کسی کو بڑا ماننے کو تیار نہیں ہے. جب بڑے آپس میں بڑا ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہو تو نیچے کیا ہوگا؟ ہمارا حال مشرکین مکہ والا ہو چکا ہے. اور اس شرک سے نکلنے کے لیے کہف جانے کی ضرورت ہے، کاف کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میں کاف کی اگلی سٹیج پہ، ظاہر ہے میں نے پہلے کہا کاف اور غار میں ابھی فرق نہیں کریں گے، بعد میں کسی پروگرام میں یہ غین اور کاف کا مقام آئے گا، اور بحق الکاف والنون کن کا جب مقام آئے گا اس میں کریں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے کے حوالے سے میں نے جو اشارت لکھی ہے وہ یہ ہے کہ الکاف جانے کا ارادہ کرنے والے بھی مرید ہوتے ہیں اور مراد بھی ہوتے ہیں اللہ کی رحمت سے. مرید بھی ہوتے ہیں اور سعید بھی ہوتے ہیں، شقی نہیں ہوتے. یعنی صاحبان سعادت ہوتے ہیں، صاحبان شقاوت نہیں ہوتے. وہ دجال نہیں ہوتے، وہ شقی نہیں ہوتے. شین قاف دو نقطوں والا شق، شقی. وہ ٹوٹی ہوئی پرسنالٹی نہیں ہوتی، وہ موحد ہوتے ہیں ایمان کے ساتھ. وہ بت شکن ہوتے ہیں، وہ تو بتوں کو اپنی ذات کے اندر سے بھی توڑتے اور احسان کے درجے اور مرتبے تک پہنچتے ہیں. وہ کون ہوتے ہیں؟ جو 309 برس تک اصحاب کاف کی صورت میں ہوتے ہیں اور قرآن کی صورت ان کے نام پہ آ جاتی ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب اطہر پہ اتار دی جاتی ہے. اور یہود کو اپنا زوم جو علم کا تھا وہ توڑ دیا گیا. جو جو سوال یہود نے کیے، جو جو نصرانیوں نے کیے، جو جو مشرکین نے کیے، ہر ایک کو اس کے سوال کا جواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی آیات کے آنے کے بعد دیا. احسان اس کو کہتے ہیں کہ انتظار کرو اللہ آپ کے ذہن میں کیا ڈالتا ہے پھر بولو. فوری رسپانس نہ کرو، ری ایکٹیو نہیں ہونا، ہم نے پرو ایکٹیو ہونا ہے. ری ایکشن نہیں ایکشن کا، پرو ایکشن، پازیٹیوٹی. یہ مومن ہونا، یہ ہے مسلمان ہونا، یہ ہے مومن ہونا. محسن مومن مسلم. سلامتی زبان سے، ہاتھ سے. ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہمیں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. میں آپ کی غیبت کر جاؤں، حضور اکرم نے فرمایا مغفرت کی دعا کرو، تمہاری غیبت کا معاملہ ختم. نہیں کرو گے قیامت والے دن اس پلڑے کے اندر اللہ تطغوا فی المیزان کی جہاں بات اللہ پیغام دے رہا ہے سورہ رحمان کے اندر، ہم پچھلے پروگرام میں اس کو 3 پروگرام سے ڈسکس کر رہے. وہ میزان میں آپ کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو لوگوں کے گناہ آپ کے پلڑے میں ڈال کے آپ کی نیکیاں پہلے ہی ختم ہو چکی ہیں، پھر گناہ آپ کے پلڑے میں پڑنا شروع ہو جائیں گے. تو اس میزان سے، اس میزان والے رب سے پناہ مانگو کہ یا اللہ مجھے رسوائی سے بچانا اس دن. اس میں بھی میزان میں جو نون ہے یہ اس کی وضاحت کے لیے میں ایک نون لے کے آتا ہوں، ثانی اسنین. قرآن مجید کی بہت مبارک، مطلب ان آیات کو مسلسل ہم پڑھتے رہیں تو ہم پہ راز کھلتے ہیں کہ احسان نبوی ہماری زندگی میں کیسے آ سکتا ہے. یہ اگر میں پہنتا ہوں تو یہ انہی کی وجہ سے. ہم صدق و وفا کی بات کر چکے ہیں. ابھی اس وقت ثانی اسنین اور فی ہوما اور غار کا لفظ کہ وہ دوسرے میں سے دوسرا جو غار میں ساتھ تھے، واہ وہ بات کرتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے فرماتے ہیں لا تخف ان اللہ معانا. یہ نون الف نا جو نون الف میں آئی، یہ نبی اکرم کی ذات میں لا کے مقام پہ الا اللہ کا جب بات ہوتی ہے تو پھر معانا ہوتا ہے. معیت، مع ہونا، اللہ کے ساتھ ہونا، ود آلمائٹی اللہ. یہ ہے وہ یونیفیکیشن کا مقام کہ مومن اپنے آپ کو اللہ سے، اللہ کی کائنات میں جدا نہیں سمجھتا کبھی بھی. اللہ ہر لمحے الرقیب ہے، اللہ ہر لمحے الرحیم ہے، اور رحمان دنیا و رحیم الآخرہ. ابھی اس پہ اگر نا پہ جائیں تو پوری سورہ فاتحہ کا ایک ایک شبد، ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ ہمیں بے شمار پہلوؤں کی طرف لے کے جاتا ہے. کیوں اس میں روحانی طور پہ شفا ہے؟ کیوں یہ جادو کا توڑ ہے؟ کیوں الحمد سے والناس اور الحمد اور والناس ہی لے لیں اور قلی لے لیں الحمد کے ساتھ؟ تو یہ کیوں توڑ بنتے ہیں؟ جیسے آپ ذکر کر رہے تھے کہ ہم نے شیاطین کو، جنات کو نقصان نہیں پہنچانا. کیوں؟ اور صرف وارن کرنا ہوتا ہے. کیوں؟
اور صرف پناہ لینی ہوتی ہے اور دعائیں کرنی ہوتی ہے، اور اللہ محفوظ فرشتوں کے ذریعے کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جیسے آپ کی زندگی میری زندگی، ایسی جن کی زندگی. دعوے کرنے والے تو بے شمار لگے رہتے ہیں، اتنے مار دیتے تھے اتنے مار دیتے. یہ جہالت ہے. جو چیز آپ کو نظر نہیں آتی اس کے مرنے کا دعویٰ. کیا پتا وہ شیطان جھوٹی بول کے جا رہا ہو کہ میں مر گیا، ہائے میں مر گیا. جیسے ڈنڈے مارتے ہیں نا پولیس والا، بندہ کہتا ہے میں مر گیا، میں مر گیا. بندہ عامل خوش ہوتا ہے کہ مر گیا. اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھیں اس شر سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا سورہ جن میں واضح ہے، اور دیگر صورتوں میں بھی ہے، وہ بعد میں انشاءاللہ بات کریں گے. لا تخف ان اللہ معانا. جب غار میں، ڈاکٹر صاحب کون تھے غار کے اندر؟ تھوڑی سی اس طرف روشنی ڈالیں. میں اگلا پوائنٹ پھر کرنا چاہتا ہوں. اصحاب کہف سے ہم غار میں آ چکے ہیں، اور یہ غار سور ہے. ابھی میں آگے آگے جانا چاہتا ہوں تھوڑا سا ایک اور اینگل غار کا، کہ محمد رسول اللہ نے ہمیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا ہے. احسان میں کون سا درجہ دے دیا ہمیں. مسلمانوں پہ کتنا انعام ہے کہ ہم مومن بھی ہو سکتے ہیں اور محسن بھی ہو سکتے ہیں. کین بھی. جی فرمائیے آپ کہ اس میں کیا نکتہ ہے. غار سور میں رفیق نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہے. کون ہے؟ تھوڑا سا تعارف ہمارے جی، دوستوں. غار ثور میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. سبحان. اور یعنی اگر آپ اصحاب کہف دیکھیں تو وہ سب اللہ سے محبت کرنے والے لوگ تھے اور سالکین تھے. اور جبکہ غار ثور دیکھیں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرید بھی ہیں اور مراد بھی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہیں. لیکن ہماری محبت تب تک کامل نہیں ہو سکتی جب تک ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہے وہ سر توڑ محبت نہ کریں. تب تک ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کو نہیں پا سکتے. فنائیت. اور اسی کا ثبوت دیا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ وہ جس طرح سے انہوں نے قربانی دی اور اپنے آپ کو وہ ڈسواتے رہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آنچ نہ آنے پائے. تو یہ ہمیں فرق ملتا ہے کہف میں اور غار میں. اور اس کا جو لغوی فرق ہے یہ آپ ہی بتا سکتے ہیں کہ لغوی طور پہ اس میں کیا فرق ہے، اور کہف کس طرح کے غار کو کہتے ہیں اور غار کس طرح کے غار کو کہتے ہیں. بہرحال آپ بیان فرمائیے. جی ڈاکٹر صاحب، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا نام آ ہی گیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ نے جب لیا، پہلی چیز یہ بڑی عجیب بات ہوتی ہے، کسی اللہ کے ولی کو پہچاننا ہو کہ وہ ولی ہے کہ نہیں. جب نیکوں کی بات کریں گے تو ان کا ذکر ہو جائے. جیسے آپ نے اصحاب کاف کو تشبیہ دی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پوچھے، نبی اکرم نے کیا ہوا ابو بکر تجھے کیا ہوا؟ جب وہ کیفیت عدم برداشت میں جسمانی تقاضا، تکلیف جسمانی تقاضا، اس میں جب وہ پانی کے قطرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب پتہ تو سب ہوتا ہے محبت میں منتو شدم تو من شدی. مولانا روم نے جو فرمایا ہے، جو اقبال پیر رومی کہتا ہے ویسے نہیں کہتا، انہوں نے سارے رازوں پہ اس محبت اور فنائیت، یہ اتباع سنت، یہ اتباع، یہ فنائیت، یہ احسان در رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاکری پہ سانپ بھی کاٹ جائے تو کوئی. جب کہا تو کیا علاج کر دیا نا ڈاکٹر صاحب. کیسے کیا علاج؟ حضرت ابو جی بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے کسی چیز نے کاٹ لی. جی، لعاب دہن واہ لگایا سبحان تھا، اللہ. لعاب دہن مبارک. اب کیا ہم بات کریں. مقام رسالت محبت میں لعاب بھی ابو بکر کے لیے شفا بن جاتا ہے. اور ابو بکر کے لیے محمد رسول اللہ کون ہیں غار سور میں؟ میں بات پہلے، میں علامہ اقبال والی بات اب ذرا پوسٹ پون کر رہا ہوں، مجھے یاد کرائیے گا پہلی بات مکمل ہو جائے. ایک کہف والے تھے، کہف جانے کا ارادہ کرنے والے بھی مرید ہوتے ہیں، مراد بھی، سعید بھی ہوتے ہیں، شقی نہیں ہوتے، صاحبان سعادت ہوتے ہیں، صاحبان شقاوت نہیں ہوتے.
اور 309 برس اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیفیات سورج کی گرمی سے بچنے کی پیدا فرماتا ہے. اس کے لیے سورہ کافی پڑھنی ہوگی کہ اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا اتنے برس. اور یہ خبر یہود کا اعتراض تھا, وہ کہتے تھے 300 برس, اللہ نے کہا 9 اوپر. بڑے مزے کی بات ہے ڈاکٹر صاحب, محمد رسول اللہ فرماتے 309 برس. یہود کہتے تھے ہمارے پاس علم ہے, محمد رسول اللہ کو نعوذ باللہ پتہ نہیں ہوگا کہ کتنے تھے اصحاب کہف, کتنے تھے. اور ساتھ ہی یہ, اور ساتھ ہی ذوالقرنین. اچھا مزے کی بات, کرن اور کرنین, جی نون جی کے کچھ معاملات وہاں بھی ہیں جو پوشیدہ اور مخفی. اور جب میں کہتا ہوں کہ نون آخری 29 اسٹیشن ہے اور اس کے بعد قرآن میں سورتوں کی تعداد زیادہ ہے, تو مجھے بتانے والا اور کوئی بھی نہیں ہے. یہ تاج الاولیاء میں جو بابا تاج الدین ناگپوری رحمت اللہ علیہ, نون ناگوری سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. فنائیت نسبت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جو انہوں نے بیان فرمائی ہے, اس کا بھی وقت نہیں ہے, میں صرف آپ کو سمپلی اس سے گزار دیا ہے. اب جو میں باتیں اس کی کمپلیٹ کرنے لگا ہوں, یہ ہے ہمارے ڈاکٹر عمران بھائی اٹامک سائنٹسٹ ہیں, اور ان کے دوست ہیں امریکہ میں. تو یہ اسماء الحسنہ کی شاعری کی انہوں نے, اور اس میں انہوں نے بابا صاحبہ جو ہے بابا شاہ محمود یوسفی ہیوسٹن میں, ان کا تذکرہ ہے. اس میں یہ ذکر ہے رائٹرز فاؤنڈیشن کا, اور یہ منصورہ کی ہے رائٹرز فاؤنڈیشن. اور اس کے بعد پاکستان رائٹرز فاؤنڈیشن, یہ اس سے آگے یہ جو چھاپا ہے انہوں نے, یہ ایوان اردو فلوریڈا, شاید یہ آپ کو پڑھا جا رہا ہے, پڑھا جا رہا ہے. جی جی یہ ایوان اردو ہے, یہ نیو یارک فلوریڈا اور امریکہ کے سارے دوست احباب نے. یہ ذوالفقار آغا ہیں, ذوالفقار آغا گل. انہوں نے کہا ہے کہ شاہ محمود یوسفی بابا صاحب, جنہیں ہم عرف عام میں کہتے ہیں بابا سرکار بابا صاحب, تو انہوں نے اس پہ مختلف چیزیں درج کی ہیں کہ شاید آپ کو تھوڑا سا اسکرین امیج لوگ لے سکیں. تو کچھ خاص باتیں ہیں اس میں اسماء الحسنہ کے حوالے سے. میں ثابت یہ کرنا چاہتا ہوں کہ شیخ اکبر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو سعید اور شقی کی جو بات کی ہے, یہ کور فلسفی آف ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ ہے کہ کچھ روحیں سعید ہوتی ہیں, کچھ شقی ہوتی ہیں. سعید روح ہے مسلم سے مومن اور محسن کے مقام پہ پہنچتی ہیں, اور ان میں خلفائے راشدین المہدین ہدایت یافتہ وہ ٹاپ پہ ہیں. غار میں علامتی طور پہ ایک گیا, ایک کے پیچھے تھی جس میں چھوڑ کے گئے, وہاں علی المرتضیٰ موجود ہیں. امانتیں لوٹا کے آنا, جہاں بات لوٹنے کی ہو جائے وہاں پہ کہف کے معنی ہیں, اور جہاں نہ لوٹنے اور مر جانے کا خدشہ اور شہادت کا امکان 100% یقینی ہو, تیقن ہو, وہاں ابو بکر اور محمد رسول اللہ ساتھ آگے کو بڑھتے ہیں سفر میں. اور لوٹ کے یہ بھی آئیں گے, لیکن مدت بیچ میں مدینہ کے جہاد شامل ہو جائیں گے. وہ جہاد جو جہاد اکبر سے کم اصغر مگر شہادت کے قریب ترین ہوتے ہیں. شہادت وہاں بھی ہے میدان جنگ میں, اور اللہ کہتا ہے مردہ نہ کہنا جو اس راہ میں مارا جائے. خود ہی کہہ رہا ہے جو قتل ہو جائے مردہ نہیں کہنا, یعنی قتل ہو گیا ہے. اللہ کہتا ہے مردہ نہ کہنا, مقتول نہیں کہنا, زندہ ہے, میں کھلاتا پلاتا ہوں. مزے کی بات ہے جو نفس میں ہم لا الہ الا اللہ میں احسانی عرفانی شہادت دیتے ہیں, یہ بھی شہداء ہیں. ان کے رہبر اور رہنما ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ, ان کے رہبر اور رہنما عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ, ان کے رہنما عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, شہید وفا, شہید قرآن, قرآن جن کا لہو ٹپک کے شہادت دے گیا, اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ڈاکٹر صاحب بڑے مزے کی بات ہے, جو غار میں ساتھ تھے ان تینوں میں بعد والوں میں شہادت کا رنگ کوئی اور ہے. کہف اور غار میں جو فرق ہے, جو نفس کی ہم شہادت گھر بیٹھے دے رہے ہیں جہاد اکبر میں, اور جہاد اصغر کی بات کر رہے ہیں وہاں جو شہادتیں دے رہے ہیں,
تینوں کی شہادتیں کیسی ہوئی اور پہلے کی ثانی اسنین، جب ثانی اسنین کہا تو وہاں خنجر کچھ نہیں کرتی، کشتگان خنجر تسلیم رہا ہے، وہ کشتگان خنجر تسلیم رہا ہے۔ کبھی قوالی سنیں گے اس پہ بھی کہ کشتگان خنجر تسلیم راہ میں ہوتا کیا ہے، یہ کوئی اقبال کا روم نہیں بتائے گا۔ اب وہ میں تیسرا پوائنٹ آ کے میں آتا ہوں حضرت ابوبکر صدیق علامہ اقبال کی نظر میں، حکیم الامت کی نظر میں، شاعر اسلام کی نظر میں، شاعر قرآن کی نظر میں، مگر پہلے قرآن کی غار ضروری ہے دریافت کر لینا۔ آج کے دور میں ہم پہ واجب ہے کہ ہم اس غار کو ڈھونڈیں محمد رسول اللہ کی سنت میں، جس طرح کہف کی کیفیت ان پہ گزاری گئی، اور جس طرح انہوں نے علی المرتضیٰ کو اپنے بستر پہ لٹایا، اور جس طرح غار سور میں پہنچے۔ ڈاکٹر صاحب ابتدا تو غار ہرا سے ہو رہی، ابتدا تو غار ہرا سے ہو رہی ہے، اور غار ہرا میں کیا ہے، انک لعلی خلق عظیم کی 40 برس کی شہادت کا پہلا اقرا بسم ربک الذی خلق، اقرا جبرائیل امین نے فرمایا، محمد رسول اللہ نے جواب دیا وما انا بقارئ، میں نہیں ہوں پڑھنے والا تم سے، وما انا بقارئ، میں تم سے پڑھنے والا نہیں ہوں۔ پھر انہوں نے کہا اقرا، فرمایا وما انا بقارئ، میں تو امی رسول ہوں، میرا تو استاد اللہ تعالیٰ ہے، میں تم سے کیسے پڑھوں؟ فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، جب سنا نام اپنے رب کا بسم ربک الذی خلق، اس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ یہاں سے علم الاسماء کا وہ چیپٹر کمپلیٹ ہوتا ہے محمد رسول اللہ پہ، ایک پہلی آیت سے جو آدم علیہ السلام کو جس بنا پہ خلافت، سیادت، سعادت عطا کر دی گئی، اور وہی سعادت ہے، وہی سعادت ہے۔ میں ذوالفقار نقشبندی صاحب کا وہ بیان سن رہا تھا پچھلے دنوں کہ کچھ روحیں ادھر چونٹیوں کی طرح نکلی، کچھ ادھر نکلی، آدم علیہ السلام نے چونٹیوں کی طرح دیکھا، کچھ روشن ہے کچھ اندھیری ہے، کچھ روشن ہے چمکتی ہوئی جگمگ جگمگ کرتی، اور کچھ اندھیری ہیں۔ آدم علیہ السلام روشنی والوں کو دیکھ کے خوش ہوئے، نور والوں کو دیکھ کر، اور شقاوت والوں کو اور بدبختوں کو، شقی لوگوں کو، بدبختوں کو دیکھ کر بہت افسردہ ہوئے۔ تو اللہ نے بتایا یہ والے صاحبان ایمان ہے آپ کی نسل سے، اور یہ بے ایمان ہے۔ ڈاکٹر صاحب نون میں بس اتنا ہی فرق ہے، کوئی بے نون ہوتے ہیں، کوئی با نون ہوتے ہیں، کوئی با قانون ہوتے ہیں، با ادب ہوتے ہیں، با اخلاق ہوتے ہیں، اور کچھ بے ادب ہوتے ہیں، بے قانون ہوتے ہیں، اور جو بے قانون ہوتا ہے وہ مجرم ہوتا ہے، اور جو قانون کی ذرا بھی خلاف ورزی کرے، خواہ وہ ایک چھوٹی سی ایک عدالت کی چھوٹی سی جج کی توہین کرے، اس پہ معافی مانگنا پڑتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب قانون قانون ہے، شرع شرع ہے، شرع میں کوئی شرم نہیں ہے تو کوئی گنجائش نہیں ہے۔ خواہ وزیر اعظم سابق گستاخی کر دے، اس سے معافی منگوائی جاتی ہے، اس سے قانون اور ادب کے دائرے کی درخواست کی جاتی ہے۔ یہ ہے اسلام، جرت نہ ہو کسی کی۔ ڈاکٹر صاحب کون بڑا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک کرتے پہ کوسچن کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ ایک عام بندہ اٹھا تھا کہ نہیں اٹھا تھا کہ آپ کا کیسے لباس بن گیا، آپ کا قد طویل ہے، آپ کا لباس کیسے بن گیا؟ تو انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ انہوں نے کیا جوڈیشری کے آگے اور سب کے آگے اپنے آپ کو پیش نہیں کیا تھا؟ وہ سپاہ سالار تھے اپنی فوج کے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے ہمیں جواب دہ رہنا چاہیے۔ ایک عامی، ایک کامن پرسن کوسچن کر دے، حتیٰ کہ یہ کر دے کہ یہ سویٹر کہاں سے آیا، تیرے وسائل نہیں ہے تو مجھے جواب دینا چاہیے، مجھے قاضی کی عدالت میں پیش ہو جانا چاہیے۔ یہ ہے امتوں کے بقا کا راز جو فارسی میں اقبال نے بیان کی ہے، ہم نے پڑھے ہی نہیں ہے، ہم نے اسرار خودی بھی نہیں پڑھے، سیکرٹس آف دا سیلف، اور ہم نے اسرار بے خودی بھی نہیں پڑھے۔ ملک و ملت کے لیے اپنی آناؤں کو مٹا دینا، ملک و ملت کے وقار کے لیے اپنی ذات کے نفس کو بت کو توڑ دینا اور جھک جانا اسی قانون کے آگے، جس قانون میں ایک چھوٹی سی عدالت کی ایک جج کی توہین برداشت نہیں ہو سکتی، وہاں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ اس آئین میں لکھی ہوئی ہے، اس آئین میں لکھا ہوا ہے حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ہم محمد رسول اللہ کے ضابطہ اخلاق، ضابطہ حیات، مکمل دین کے، ملک کے وارث ہیں۔ اس وقت میں ایک استاد ہوں، میرا کام ہے
میں نے 2008 سے لے کے پارلیمنٹ پاکستان انسٹیٹیوٹ فار پارلیمنٹری سروسز آف پاکستان، اس کے لیے میں نے اردو میں فرسٹ ٹائم کتابیں دی ہیں. میں وہ پارلیمان کا استاد ہونے کی نیت سے، حیثیت سے، اور میں کنسلٹنٹ ہونے کی حیثیت سے مختلف اداروں کا جو تربیت ہوئی دہشت گردی کے خلاف، سی وی ای کا آئی ای سی میٹیریل میں نے دیا. ہم دہشت گردی کے خلاف تھے تو میں نے اس میں آئی ای سی میں ایکسٹریمزم کو، سی وی ای کاؤنٹر وائلنٹ ایکسٹریمزم کو کہا ہے. یہ ایکسٹریمزم ہے جس کا ہم شکار ہیں آج بحیثیت مجموعی. تمام کے تمام سب کو اپنے رب کے حضور جھک جانا چاہیے جس طرح صحابہ رسول جھکا کرتے تھے. یہ ہے غار ہرا کا پیغام، یہ ہے بسم اللہ، یہ ہے علم الاسماء، جس میں ہم کیا کہتے ہیں بسم اللہ تعالیٰ میں الحمدللہ رب العالمین. ہر وقت تو کہتے ہیں، ہر رکعت میں تو کہتے ہیں. الحمد ہے کیا؟ قانون کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کرنا، اللہ کے آگے ٹوٹل سبمیشن. بابا شاہ محمود یوسفی صاحب فرماتے ٹوٹل سبمیشن سرنڈر ٹوارڈز المائٹی اللہ. یہ ہمارا پہلا سبق. اور نماز ہے ہماری تسبیح، اور نماز ہے احسان کا طریقہ، اور نماز ہے غار کاف کو، الکاف کو پا لینا. غار سور کی ہجرتوں کے اور قربانیوں کے اور شہادتوں کے، جو ہماری 65 کی شہادتیں، جو 48 کی شہادتیں، جو 31 شہادتیں ہیں، اور جو آج تک جاری ہو ساری ہیں ایکسٹریمزم کے خلاف. ہمیں اپنے آپ کو سرنڈر کرنا ہوگا. اگر میرا نام کسی چیز میں آتا ہے تو میں پیش ہوں. اے اللہ میں تیری خاطر اس قوم کے عدالت میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، اور جو بھی فیصلہ آئے مجھے قبول ہے. غلطی آ جائے، کیسے فرمایا حضور اکرم نے کہ وہ بڑے سر والا کو، بہت بڑے سر والا حبشی ہی تمہارے اوپر امیر ہو، اطاعت واجب ہے. اطیع اللہ و اطیع رسول و اولی الامر منکم. صاحبان امر فضیلت اس حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی جو ہے، اس سلطنت خدا داد پاکستان، خدا رائے سے بچانا ہے تو سب کے سب سرنڈر کریں اللہ کے لیے، سب توبہ کریں، استغفار کریں. نہریں بہنی شروع ہو جائیں گی، بچے پلنا شروع ہو جائیں گے، بچے اس قوم کو نوجوان ملنا شروع ہو جائیں گے. شہادتوں سے یہ قوم نہ گھبرائی ہے نہ گھبرائے گی. غازی بننا ان کا مقدر ہوگا. اور عالم اسلام کا، جیسے صوفی برکت علی صاحب نے بھی پیشن گوئی فرمائی ہے، حضرت نعمت اللہ شاہ ولی نے، موجودہ احوال سے، میں ان طوفانوں سے، میں ان طغیانیوں سے، میں ان پریشانیوں سے گھبرانے والا نہیں ہوں. ایک استاد یہ اعلان کرتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. حضور رحمت کے صدقے اس ملک پہ سب لالی پرچم کے اندر لپٹے ہوئے جوانوں پہ بھی کرم، اور اس سب رنگ کی قسم ہمارے اوپر بھی کرم. اور یہ ساری خوشحالی آئے گی، یہ خزائیں ہٹ جائیں گی، اور انشاءاللہ اس ملک کا مقدر سنورے گا، بنے گا. لیکن اگر ہم نے اپنی آناؤں کو نہ چھوڑا، ہم نے غار سور کا سفر اختیار نہ کیا، ہم نے غار ہرا کی تنہائی اور خلوت میں اپنے رب سے نہ پوچھا رب تو کیا چاہتا ہے، اور صبح آ کے جھک جائیں کہ اے مولا تیری خاطر میں اس قوم کے آگے جھکتا ہوں. اور اللہ وہ عظمتیں دے گا کہ تاریخ صرف پاکستان کی نہیں، تاریخ عالم آپ کو یاد رکھے گی. آپ کا نام سنہری حروف میں لکھا جائے گا. سلام کرے گی پوری قوم، اور اقوام عالم میں عزت ہوگی پاکستان کی. اور یہ سربلندی بہت جلد ملنے والی ہے. یہ آزمائشیں اور یہ طغیانیاں اور یہ سیلاب ڈاکٹر صاحب ویسے نہیں ہے. خزاں اس بات کی علامت ہے کہ بہار آنے والی ہے. اندھیرا انشاءاللہ لیل واللیل اس بات کی علامت ہے کہ صبح نور انشاءاللہ طلوع ہونے والی ہے. انشاءاللہ 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 العزیز. بہت جلد. اب میں اس کو اور مختصر کرتا ہوں. ہرا، سور، یثرب مدینہ المنورہ بن جاتا ہے. جو پچھلی باتیں کی اب اس کا نچوڑ اس ایک جملے میں، جو پچھلے جملے میں نے بولے ہیں ان کا نچوڑ یہ: ہرا، سور، یثرب مدینہ المنورہ بن جاتا ہے. اور فطرت کے مقاصد کی نگہبانی، فطرت کے مقاصد کی نگہبانی کون کرتا ہے؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی. یہ ہے جو ہمارے سپاہی کبھی کوہستانوں پہ، کبھی گلیشیئر پہ نظر آتے ہیں، کبھی صحراؤں میں لڑتے نظر آتے ہیں، کبھی سیلابوں میں مدد کرتے نظر آتے ہیں. مگر ہمیں ایک قدم اور بڑھنا ہے. ہم نے اللہ کی رضا کے لیے، اس قوم کی بقا کے لیے، ہم نے سب کے ساتھ کہنا ہے چلو نظام عدل کے لیے، عدل عالم کے لیے ہم اپنے تمام تر نظام کو عدل و انصاف پہ ہم لبیک کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب تنصیف کہتے کسے؟ نصف کرنا کہتے کسے؟ میں انصاف کی بات کرنے لگا ہوں. آدھا آدھا کرنا عدل کے آدھا ساتھ. آدھا
یہ ہے عدل الہیہ. نون نیچے نون کا دائرہ, ایک اوپر نون, اوپر امر الہی ہے, نیچے کا دائرہ ہم ہے. جو پوچھا گیا ائمہ اہل بیت سے کہ کیا ہے علم الاسماء, وضاحت ہونے کا, نخنو اسماء اللہ. ڈاکٹر صاحب نخنوں میں جو نون ہے, اب اس میں ہمارے بہت سارے احباب پھر کنفیوز بھی ہو جاتے ہیں, میں اس کو بالکل آسان کرنا چاہتا ہوں. نگہبان اور کوہستان, ان کو جوڑ لیں. ثانی یسنین پہ غور کریں, اصحاب کہف کے اندر جو واقعات ہیں ان پہ غور کریں, کرنین پہ, کرن پہ غور کریں, اور ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم والی حدیث کو بھی لے لیں. اور کاروائیاں اپنی نہ ڈالیں, محمد رسول اللہ بطور کمانڈر ہمارے سامنے ہیں. یہ جو آیت آپ نے لکھی ہوئی ہے, کیا یہ ہمارے لیے ہر شعبے کے لیے نہیں ہے؟ تنصیف اور انصاف کہتے ہیں آدھا آدھا کرنا, یہ فاروق اعظم کا کام ہے. اور ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں, اور پھر حضرت علی کو بلا لیتے ہیں کہ یہ معاملہ ایسے, آپ کیا فرماتے ہیں؟ پھر ان کو جو علم عطا ہوا پھر وہ اس سے بتاتے ہیں, دیکھیں آپس میں پوچھتے ہیں. اور حضرت علی اور کربلا میں شہادتیں انہیں بھی ملی. کوئی فرق نہیں ہے ان چار یاروں میں, ہم نے تو کوئی فرق نہیں دیکھا. پچھلے پروگرام میں کہہ رہا تھا نا کہ جو علامہ نے فرمایا ہے اس سے آگے کی بات ہم کریں گے تو دیگر اصحاب رسول پہ آئیں گے. تو آپ نے جو ذکر کیا اور یہ سارا ذکر ہوا, تو مختصر کر کے بات میں بانگے درا میں 137 137 بانگے درا پہ ایک نظم ہے, اس کا عنوان ہے صدیق, دا ٹروتھ فل, دا ٹروتھ فل صدیق. صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے 5869 5869 ایک کم 70, والیوم 6 ہے, والیوم 6 ہے اور بک 31 ہے. اور سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اختیار دیا گیا کہ دنیا کی دولت دنیا لے لوں یا اللہ کی رفاقت اختیار کر لوں. نہیں, حضور نے فرمایا, اللہ معاف کرے, کہ بندے کو اختیار دیا گیا تو بندے نے قرب ربانی قبول کر لیا. حضرت ابو بکر صدیق رونے لگ گئے اور انہوں نے اس راز کو پا لیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر لیا یہ بندہ عبدہ و رسولہ ہے. اب علامہ اقبال جو بتاتے ہیں وہ پورا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم نے اپیل کی کہ مال چاہیے دین کو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس دن بہت دینار اور درہم موجود تھے. پوری شاعری میں وہ پورا اقبال ایک منظر کشی کرتے کرتے نا پیک پہ لے کے آتے ہیں, چونکہ ہمارا وقت بہت ہو گیا اور ہم اس پوائنٹ پہ نا پہ آنا چاہتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم پہ. بہت ایاک نعبد و ایاک نستعین سیاسی نعرے تو ہم لگاتے ہیں, پریکٹیکلی جو ہم نے کہا یہ وہ ہے, یہ سرنڈر ہے قوم کے لیے. تو یہاں پہ اقبال لاتے ہیں کہ کس طرح آخر میں حضرت ابو بکر صدیق پیش ہو جاتے ہیں. حضرت عمر نے بتایا معذرت کہ آدھا مال بیوی بچوں کا بھی حق ہے, درہم دینار بہت تھے, دولت بہت تھی, اور وہ آدھی آدھی کر کے آدھا بچوں کے لیے آدھا لے آئے ادھر. عدل, تنصیف, انصاف. اب فضل از سم تھنگ ایلس, احسان از سم تھنگ ایلس, جو ایمان سے آگے کی بات ہے کہ اس میں سب کچھ قربان کر دینا, کچھ نہ چھوڑنا, سوئی دھاگا بھی لے آنا, کپڑوں پہ بھی ٹانکے ہوئے ہوں کانٹے, اور سوئی دھاگا بھی گھر میں نہ چھوڑنا اپنے لیے. اور اس دن فرشتے بھی لباس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہن کے آ جائے اسی صورت میں, یہ سب کچھ لے آیا ہے, اس کے پہننے کے بھی یہ کانٹوں, وہ بول کے کانٹوں سے یہ جوڑا ہوا لباس. تو اس وقت حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس منظر کو پیش کیا ہے, پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس, پروانے کو چراغ, پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس,
सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल, बस। यानी लैंप जो है इज एनफ फॉर द मौत। परवाने के लिए लैंप काफी होता है, परवाना इश्क में पीछे नहीं हटता। उन्होंने सब कुछ उठाया और ले आया, कहा या रसूलुल्लाह, अल्लाह और उसके रसूल का नाम घर में छोड़ आया हूँ। तो क्या छोड़ के आए हो? तो इस पे कैफियत पे अल्लामा ने जो फरमाया, परवाने को चराग है, बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में, रजा में अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की फनाइयत, किसी चीज से पीछे न हटने वाले, न झुकने वाले, न बिकने वाले, गारों में साथ रहने वाले, हम सफर, रफीक राज, गारे, यारे गार। अब हम अगले प्रोग्रामों में इंशाल्लाह काफ और गार की बात करेंगे। इस वक्त मैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जिस हवाले से ना से एहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, मगजूब और जालिम यहूद और नसारा उलमा इससे मुराद लेते हैं। और हम कहते एहदे ना, और मजे की बात है जो हम पढ़ते हैं डॉक्टर साहब, अगर कुरान को आज तक जितने सुनने और हमारे भाई हैं देखने सुनने वाले, सिरात किन वर्ड्स से मिलकर बना है ये देखने की जरूरत है। स्वाद, रा और तोए है, जिसको तोए जो है अपनी जबान में हम कहते हैं तो जो, तो जो है सिरात, मूसा अलैहिस्सलाम जब पहाड़ी पे चढ़ रहे थे, ये तहकीकात यूसुफी में ये बातें गौस मोहम्मद यूसुफ शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह, ये इश्क मोहब्बत की खुफिया बातें होती हैं कुछ, कभी कभी इरफानी लहजे में लोगों को, जैसे ज़हीन शाह ताजी बाबा ने बता दी थी। अहमद जावेद साहब ने प्रोग्राम में ज़हीन शाह ताजी बाबा का जिक्र किया, तफसीलात, उन्होंने भी एक पहलू देखा है और जिक्र किया, मैंने भी कोई एक ही पहलू देखा होगा, उसका जिक्र कर रहा हूँ। या तो मेरा अपना जो इरफानी उनके साथ कनेक्शन है, ज़ाहिर है मैं उनकी जिंदगी में तो उनके पास नहीं था। बहरहाल वो जो पॉइंट है वो मैं इश्किया पॉइंट, मोहब्बत वाला पॉइंट पेश कर देता हूँ। सिरा एहदिना सिरातल मुस्तकीम की जब बात करते हैं, डॉक्टर साहब पहाड़ का रास्ता सीधा होता ही नहीं, ये तो ये तो सबको पता है ना। पाकिस्तानी कौम जिन पहाड़ों पर से मुश्किलात के गुजर रही है, मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं साहिबान इरफान, जब मूसा तख्तियां लेने के लिए बहुत रातों का इरादा करके कदम बढ़ा रहा था कि अल्लाह ने बुलाया है। देखिए कलाम के लिए होना और बात है, खास काम के लिए कहा था कि आ जाओ 30 रातों के लिए, फिर हम 31 की बात हदीस में की है तो बात बढ़ के 40 पे पहुंच गई। और जब वो गए तो जिन वो कदम बड़े एहतियात से उठा रहे थे, शौक और बारफ्तगी का आलम था। ये तो एहसान में कैफियत मांगे अल्लाह से ना बंदा, कि कैफियत मूसवी क्या होती है, फुसूसल हिकम में सारी बातें हैं। समझने वाले समझते, हम उन पे किताबें तस्करा करें तो उससे बात नहीं बनेगी। अल्लाह से कहे या अल्लाह हमारी किताब हमारे लिए खोल, एहदे नसिरात। डॉक्टर साहब जो एहदे नसिरात लिखते हैं और जो कदम लड़खड़ाते हुए पहाड़ पे मूसा अलैहिस्सलाम फोकस करके रख रहे हैं कि वो डगमगा ना जाए। मूसा अलैहिस्सलाम के लिए वहां मोटरवे नहीं थी, फुटपाथ नहीं था। जहां अल्लाह ने कुछ देना था, 10 कमांडमेंट्स, वो पहाड़ की चोटी पे था और कौम नीचे बैठी हुई है और वहां सामरी कार्रवाइयां डाल रहा है। वो जिब्रील अमीन के पांव के नीचे वाली मट्टी डाल के वो कार्रवाई अलग कर, उसने अलग कौम को तकसीम कर दिया, उसने अलग कार्रवाई डाल दी। और हारून अलैहिस्सलाम असिस्टेंट है मूसा के, हामीम का जो रिश्ता है, मीम पे बात इसलिए कर रहा हूँ, पिछली बार हमने मोहम्मदियत की नून अलिफ को पलट दी है तो अम्बिया जैसे मिसाल दी, तो अनबिया नून बे नहीं पढ़ा जा रहा और अम्बिया आ गया, मीम की आवाज आई, तो पहले मुसवियत जो जाहिर हुई। इसी तरह हारून और मूसा ऊपर जा रहे हैं, कहते हैं सिरात इस रास्ते को कहते हैं। जिस तरह मूसा जा रहा था पहाड़ पे, 30 रातें डॉक्टर साहब, लगेज कहां से था? हेलीकॉप्टर तो नहीं था रोटी देने के लिए, सप्लाई लाइन तो नहीं थी, रसद तो नहीं थी, अकेला मूसा।
کوئی کہے نا کہ بنڈل خوراک کے 40 پیکٹ لے کے گیا تھا، 40 پیکٹ بھی کم ہے 40 کے لیے، تو اللہ نے کہا 30 پہ ایک اور 10 بڑھاؤ 40۔ کیا کھاتے ہوں گے، کیا پیتے ہوں گے؟ ذرا سوچنے کی بات ہے۔ جو کہتا ہے میرے راستے میں جو قتل ہو گیا اس کو مردانہ کو میں کھلاتا پلاتا ہوں، اللہ نے کھلانے پلانے کی وضاحت کی، رزق کی وضاحت کی ہے جو جسمانی ہے، وہ جسمانی طور پہ بھی بات ہوئی ہے، صرف روحانی بات نہیں ہو رہی۔ ہم عرفانی طور پہ اسے اسیس کر سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں جیسے موسیٰ اس رستے پہ قدم بڑھاتے ہوئے اس کتاب تک پہنچ گیا اللہ کے کلام کو، اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا کی تنہائیوں میں جا رہے تھے، اور جس طرح وہ غار ثور میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، اور جب دشمن بار کھڑا ہے وہ رستے قدم کیسے اٹھتے ہیں ڈاکٹر صاحب، جب پیچھے قوم لگی ہوئی ہو اور آگے پہاڑ ہوں، اور اللہ تعالیٰ غار کی پناہ دے دے، خیال ڈال دے کہ پناہ لے لو میری، اور اس وقت حضور اکرم اعلان فرما دے ابو بکر تو سچا ہے، لا تخزن، تو خوف زدہ نہ ہو، حزن و ملال میں نہیں آنا، ان اللہ معنا، اس وقت تو اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس وقت تو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ معنا کی کیفیت ہم پہ آ جائے تو صاحبان علم و دانش اور عرفان والے، روحانیت والے، احسان والے، ایمان والے ہمیں بتاتے ہیں، عرفان یوسفی اور تحقیقات یوسفی میں تعلیمات سرکار کے اندر، کہ وہ قدم جو اٹھتے ہیں نا اس کیفیت میں، جو موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پہ چڑھ رہے تھے اور اس جگہ پہنچ گئے جہاں وہ ملنا تھا کلام، اور حضور اکرم اس ہرا تک مسلسل سفر کرتے 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 ایک وقت آیا کہ وہ اقرا بسم ربک الذی خلق کا جب پیغام سنا تو دوہرا دیا، اور آگے سورت میں پہلی سورت ہم اقرا کو پڑھنا سمجھتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب، مسئلہ تو یہ ہے اقرا کا مطلب پڑھنا نہیں ہے، اقرا کا مطلب زندگی کا انک لعلی خلق عظیم جس طرح کہا ہے، اس کو پانا ہے کہ ہم نے کیسے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، کیسے ہم نے فالو کرنا ہے، کیسے ہم نے اتباع کرنی ہے۔ یہ اتباع، یہ اطاعت، یہاں سے یہاں رومی کہتا ہے اس عقل کو دل میں لے جاؤ، غزالی رحمۃ اللہ علیہ، اس کی آنکھیں بن جائیں، اس کی سارا کچھ سماعتیں بن جائیں، اس کی سینسز بن جائیں۔ یہی تو حدیث میں بھی ہے نا، اللہ پھر آپ کے ساتھ ہاتھ ہے، اللہ کا بندہ ہے مومن کا، غالب و کار آفرین، کار کشا کار ساز۔ یہاں میں نقطہ مرکوز کروانا چاہتا ہوں، فوکس کریں، اہدنا الصراط المستقیم جب لکھتے ہیں، کھولیں قرآن، ابھی نہ چیز غلط نہیں کہہ رہا، وہ صراط کیسے صراط بنتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے لیے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اور داؤد علیہ السلام کے لیے، یہ چار بڑے جو صحائف ہیں ان پہ گزری کیا ہے، قدم عیسیٰ علیہ السلام کے نہیں ڈگمگاتے، خب جو مرضی ہو جائے، قوم جو مرضی، وہ کھڑے رہتے ہیں نیزریٹ کی سٹی میں، وہ کہتے تھے تم کیا کھا کے آئے ہو نا چکوروں میں چنگیریوں میں تمہیں بتا سکتا ہوں، تم میں سے بڑا پاک باز بنتا ہے ناصرہ کو وہ مارے گا آج پہلا پتھر جس نے خود بدکاری کبھی نہ کی ہو۔ ہم پاکستان میں رہتے ہیں، ہم بھی یہی بات کرنی چاہیے ہمیں ہمارے پاس وہ عرفانی زاویہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں پتا ہو سارے معاملات کا، اور عیسیٰ کھڑا ہو جاتا ہے اور کرائسٹ کھڑا ہو جاتا ہے، اور مسیح ویسے نہیں بنتا، یہ اللہ کے خاص احسان سے بنتا ہے، قربانیوں سے۔ بتائیے ابو بکر صدیق قربانی کے بغیر، ایثار کے بغیر کچھ بن سکتے؟ ایثار و قربانی، عمر فاروق، حضرت عثمان اور حضرت علی، شہادتیں، پہلو جدا ہے شہادت کے، اس نے شہادت دی اور صداقت کی، شہادت دی تو صدیق قرار پائے، پہلو الگ ہے، کہف اور غار میں تھوڑا سا فرق ہے، محمدیت اور موسویت میں تھوڑا سا، ذرا اس کو انٹر لنک کرے، مسلم مومن محسن کو جوڑیں تینوں کو تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ نہ بائبل جدا ہے، نہ زبور جدا ہے، اور نہ ہی ہمارا قرآن، اور قرآن جامع کیوں کر ہوا کہ محمد رسول اللہ کی زندگی میں یہ اعلان ہے انک لعلی خلق عظیم، شروع کہاں سے ہو رہا ہے، نون والقلم وما یسطرون، یہ بات بھی کرتا چلو کہ یہ جو میں نے آج کے پروگرام میں بیان کیا، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق اور خلفائے راشدین اور حضرت علی کر رہے تھے، یہ قلمیت ہے، اس کو قرآن قلمیت کہتا ہے، یہ ہے پین دا پین جو آپ کے کیریکٹر کا ہے، اس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو موسیٰ علیہ السلام جا رہے قدم نہیں ڈگمگا، اس کو الصراط کہا ہے، الصراط المستقیم۔ لکھنے میں ڈاکٹر صاحب آپ لطیف بات کرتے ہیں، جو لوگ ویزیبل دیکھ سکتے ہیں نا، احسان کو تو نہیں دیکھ سکتے،
اللہ کو تو نہیں دیکھ سکتے بظاہر، کوشش کریں گے تو پا جائیں گے نا، تو کوشش تو یہی ہے ہماری کہ جو حدیث احسان میں کہا گیا گویا کہ دیکھ مطلب دیکھے نا، یہ تو تعلیم دیا گیا ہے، یہ پاسبلٹی ہے تو کہا گیا ہے نا، قبر میں خاک جواب دیں گے اگر نہیں دیکھیں گے تو دیکھنا پڑے گا، لا الہ الا اللہ کو بھی دیکھنا پڑے گا، ایک بار ایمان دل سے پڑھنا پڑے گا، یہاں سے بولنا پڑے گا، یہاں سے کی زبان یوز کرنی پڑے گی، جو غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتب میں فرمایا ہے، اس پہ اس الگ مقام آئے گا تو بات کریں گے۔ یہاں عہد نصرات ڈاکٹر صاحب لکھیں، جو ہم بولتے ہیں وہ الگ ہے، اہدنا الصراط المستقیم ہم نہیں بولتے، اور نہ ہی ہمیں قانون الہیہ اجازت دیتا ہے۔ عہد نون آگے ٹکراتی جا کے سواد کے ساتھ، ایک مقام پہ سواد ساکن ہے، دوسرے مقام پہ متحرک ہے، وہ غار سور کو جاتی ہے سواد، صراط جو میں تشبیہ دے موسیٰ علیہ السلام کا وہاں جانا اور قدم اٹھانا، اور یہاں ثانی اسنین یہاں جانا، مائیت کس کی تھی ڈاکٹر صاحب؟ مائیت کس کی تھی؟ حضرت ابوبکر صدیق کس کی مائیت میں تھے وہاں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس پہ تھوڑا سا آپ روشنی ڈالیں کہ اس میت کو ہم کیسے سمجھ پاتے۔ میں تو اگلی بات پھر عرفانی زاویے کو اور آگے تھوڑا سا بڑھا کے، تو وہ ٹائم بھی دیکھنا پڑے گا کہ کتنا رہ گیا ہے۔ جی ٹائم تو میرا خیال ہے کافی ہو گیا، تو انشاءاللہ ہم اس موضوع پر بات جاری آپ رکھیں آپ گے۔ آپ تھوڑا سا روشنی ڈالیں اس پوائنٹ کو، میں نقطے کو مکمل کر لوں، کیونکہ اس سے پھر اگلے پوائنٹ پہ اگلے پروگرام میں چلے جائیں گے۔ جی جی کیونکہ عہد فرمائیں۔ نصرات جیسے لکھتے ہیں، میں اس پہ آنا چاہتا ہوں کہ یہ کتاب کھول کے دیکھیں کہ الصراط میں الف لام کدھر گیا، عہد نا کے بعد الف کدھر گیا، الف الف لام میم پڑھنے والوں، ذالکل کتاب پڑھنے والوں، یہ الف الف لام گیا کدھر؟ اس کا آپ صرف یہ ہے کہ مائیت کس کی تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک غار سور کے اندر، یعنی کس کے ساتھ تھے؟ رسول عوام اللہ کو صلی اللہ علیہ اس کا وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور فرمایا ہے ڈاکٹر صاحب، اللہ وہ جو ہمارے الف ساتھ، الف لام ہمیں نظر نہیں آتا۔ اللہ ہمارے ساتھ۔ ابھی پروگرام میں جو میں نے کتب کا حوالہ دیا بابا نور والے رحمۃ اللہ علیہ کا، اسماء الحسنہ کا، یہ ساری باتیں اگر جمع کریں تو الف الف لام جو نظر نہیں آتا، اور یہ الف لام میم ذالکل کتاب والا ہے، یہ جو قدم اٹھانا ہے صراط تو وہ ہے سواد رے الف توئے، اردو زبان میں کہہ رہا ہوں، عربی کے قاعدے سے میں عروف نہیں پڑھے، یعنی جو سمجھتے ہیں ہمارے بھائی بہنیں۔ اب ہم جب عہد نہ کرتے لکھیں اپنے پاس، آپ جب لکھتے ہیں تو عہد نون سے سواد اور سواد سے صراط، عہد نصرات پڑھ کے ہم یہ پڑھتے ہیں، ہم لکھا ہوا ایسا نہیں ہے، یہ کلام الہی ہے، مذاق نہیں ہے، زیر زبر حرف پیش سب اپنی جگہ موجود ہے، پڑھنے میں کون سا قاعدہ آیا ہے یہ دیکھنے کی بات ہے، اس میں بہت سارے راز ہیں جو اللہ کریم چاہے گا تو ہم بھی کبھی بیان کر دیں گے، اور یقیناً اللہ تعالی ہمیں بہت سارے معاملات سے بچاتا ہے، بہت سارے معاملات سے سٹیپ بائی سٹیپ گریجول ڈیولپمنٹ دیتا ہے، اور ہمارے پروگرام کا بھی یہی مقصد ہے کہ ہم جو یہ انک لعلی خلق عظیم ہے، اس کے وہ عرفانی زاویے جو ہیں ہمارے، جو نفسیاتی زاویے، نفسی زاویے، نفسی اشکال، نفسی شرک، ہم غار اور کاف اور الکاف کے حوالے سے اس میں آگے اگر بڑھیں تو ڈاکٹر صاحب میں تھوڑا سا اینڈ میں عہد نصرات کی ابھی بات کی ہے، ابھی وہ قاعدے جس کے تحت ہم یہ بیان نہیں کرتے، لکھتے ہیں لیکن بیان نہیں کرتے، میں اس کی صرف سمپل سی مثال شارٹ کٹ اشارت دینا چاہوں گا، اگلے پروگراموں میں ہم کریں گے، ہمارے سامعین اور ناظرین کی دلچسپی برقرار ہے۔ شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ فرمائے اس میں یا ہو قل هو اللہ احد، اس میں ہو واو کی ویلیو 6 ہے اور ہو کی ہا کی 5 ہے، ہو بولتے ہیں تو 6 کو یہ نگل جاتا ہے، بالکل اسی طرح اگر آپ ثانی اسنین میں دیکھیں تو کوئی معدوم اپنے آپ کو تصور کر کے کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یعنی میں نہیں ہوں وہ ہے،
جس کی خاطر ہم سفر کر رہے ہیں، جس کی خاطر ہم ہجرت کر رہے ہیں، اپنے آپ کو فنا کر دینا. ہو کا عالم ہو، ایک محاورہ ہے ہو کا عالم ہونا کہ خاموشی ہونا. ہو کے عالم میں ہو جائے تو موجود ہے. یہ کیفیت تھی وہاں معانا کی. اور یہ مزے کی بات ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، خسران میں ہے. اچھا خے کا نقطہ باہر ہوتا ہے، جیم کا اندر ہوتا ہے. اب خسر میں نقصان ہی نقصان ہے، اور انسان کے لیے میں نون سے مناسبت سے کچھ باتیں اشارتاً کر رہا ہوں. واؤ کے اندر بھی ایکچولی اور ہا کے اندر بھی نون ہی کا راز ہے، کیونکہ قرآن حکیم میں 29 اسٹیشن نون ہے، اور اس کا راز ان کا لا لا خلق عظیم. محمدیت اس اللہ کے عظیم احسان کے نیچے ہے، اس احسان کے نیچے ہے جس کو اللہ نے کہا ہے کہ جبرائیل پوچھ جا کے محمد رسول اللہ سے آخری ٹائم پہ. اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم فرماتے ہیں، عمر پتہ ہے کون تھا؟ جبرائیل امی تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے. تو سیکھنا چاہیے دین، سیکھنا چاہیے قرآن، سیکھنا چاہیے کرن اور ذوالقرنین کا راز، اور سیکھنا چاہیے ذوالنون کا راز، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر. جب یہ ہوتا ہے تو خے میں نقطہ بار ہے تو نقصان اور خسران کی بات ہو رہی ہے. اور عربک میں آپ نے اکثر پڑھا ہوگا، مکہ مدینہ میں پلوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے جسر جسر جسر. جب جیم کی بات آ جائے تو حیات جاوید کچھ اور بات. ہم اقبال کے جاوید نامہ کی بات بھی انشاءاللہ کریں گے آگے. بات ڈاکٹر صاحب اللہ نے جو کی ہے وہ بڑی عجیب ہے. والعصر ایک آیت ہے، ان الانسان لفی خسر دوسری آیت ہے. اس میں 4 بنیادی شبد ہیں، لیکن جو اگلا حصہ ہے اس میں 4 بنیادی قوانین اللہ آپ سے، مجھ سے اور ہم سب سے مطالبہ کر رہا ہے. انسانیت کو مطالبہ کر رہا ہے، اور حضور اکرم کے ذریعے مطالبہ کر رہا ہے. اور پوری قسم اٹھائیے ٹائم کی. اور اقبال فرماتے ہیں ٹائم از دا کوسچن آف لائف اینڈ ڈیتھ فار دا مسلم نیشن. ملت اسلامیہ کے لیے وقت وہ سوال ہے جو ان کی زندگی اور موت کا تعین کرے گا خطبات کے اندر. اور کیا کہا ہے زندگی اور موت کیسے ہے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر. اگر جیم والے راز کو پا جائیں، اگر غار کے اندر چلے جائیں، نقطہ غار کے اندر پہنچ جائے اور محمدیت کے اندر چلے جائیں تو یہ نقطہ جیم بنے گا. اور اس پہ ہم قرآن کی باقی آیات کی مثالیں بعد میں دیں گے. اس وقت تو 4 ہی باتیں ہیں جو اللہ نے آیت نمبر 3 میں کی. جس طرح ابن عربی فرماتے ہیں ہو میں 6-5 میں مدغم ہو کے ہو 5 غالب آ گیا سب پہ. اسی طرح اصحاب کہف میں کہا 7واں کو 7 وہ تھے اصحاب کہف. بڑھاتے بڑھاتے تعداد یہودیوں کو بھی سسپینس دیا نا. یہودی کہے دیکھو نا آیت آ گئی ہے کہ 4 سنٹ 5واں کتا، اس کو تو نہیں پتا، اس کو تو نہیں پتا. 5 اور 6واں کتا یہ پہنچی، انہوں نے کہا اس کو تو نہیں پتا. اللہ کہتا 7 تو وہ تھے، 8واں کتا اور اللہ بہتر جانتا ہے. تو یہودیوں کو وہاں پہ آ کے دھچکا لگا کہ اصل راز کاف کا تو انہیں پتہ ہی نہیں چلا. انہیں تو پتا تب چلے یہ غار سور میں پہنچتے، انہیں پتا تب چلے جبل نور کے اندر پہنچے، انہیں پتا تب چلے کوہ فاران کے اوپر پہنچے، انہیں پتا تب چلے جب غار ہرا کی تنہائیوں میں اندر چلے جائیں. یہ نقطہ اندر ہو تو ایک نقطے میں بات ختم ہو جاتی ہے، وہ جیم کا ہے. اللہ نے کیا کہا وَإِلَّا الَّذِينَ إِلَّا الَّذِينَ. بڑا مزے کا انداز. ان الانسان نون کی بات ہو رہی، ان الانسان انسان نفس نفوس کی بات ہو رہی. ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا ایک بات، وعاملوا الصالحات 2 باتیں، وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر. ڈاکٹر صاحب ان 4 باتوں کو 3 آیتوں کے اندر تیسری میں ہی 4 کو رکھ دیا، اور 5 کو رکھ دیا محمد رسول اللہ کے فوراً بعد کے 30 سالوں کے اندر. اور موسیٰ کو بلایا 30 راتوں کے لیے 10 بڑھا دی، چلا کروایا. اب چلے کا لفظ روحانیت میں بھی مستعمل ہے، تبلیغ میں بھی مستعمل ہے. جو اللہ کی راہ میں نکلے، تنہائی میں جائے، غار میں جائے، اپنی ذات. تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ نے
मौलाना अब्दुल करीम रहमतुल्लाह अलैह को कहा कुएं में बैठ, इस बाउली में बैठ जा, यहाँ यहाँ, और जब तुम्हें एक कप चाय का मिलेगा सिर्फ। यूनुस एमरे ड्रामा है, उसमें भी ऐसा ही होता है। यूनुस एमरे में भी तब तो कैमरे ऐसा ही करता है। वहां खत्म होने लगा 39वीं 40वीं के जो एपिसोड है, एक बंदा आता है जो शायरी इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह की, यूनुस एमरे की, इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह ख्वाब में आते हैं स्पेनिश बंदे को, वो दरवेश सफर करता है और पहुंचता है, और वो एनाटोलियन खत्ते में पहुंचता है। उस जमाने में उस्मान गाजी ने अभी मुहिम्मात शुरू की थी, फंसा हुआ था जिस तरह आज पाकिस्तान फंसा हुआ है, और उससे पहले अर्तुगरुल गाजी अपना काम कर रहे थे जिस तरह आज पाकिस्तान फंसा हुआ है। तो अल्लाह करेगा उन उस्मानों के सदके, उन अर्तुगरुलों के सदके, उन तब तक एमरों के सदके, उस यूनुस एमरे के सदके, और उस दौर के तमाम शेख मोहिउद्दीन के सदके। और ये महीना है मोहिउद्दीन, ये महीना है मोहिउद्दीन, यानी इब्न अरबी के जो रूहानी वालिद हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, गुनियतुत तालिबीन, गुनिया तालिबीन, मिनहाजुल आबिदीन गजाली वाली, और गुनियतुत तालिबीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी वाली रहमतुल्लाह, कशफुल महजूब सैयद हजवेर वाली, और महरे मुनीर सैयद महर अली चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह वाली। सारे बुजुर्गान दीन को मिला लें तो नतीजा एक ही निकलता है, हमें कहना पड़ेगा अल फातिहा। और इस वक्त मेरे सामने बहुत सारी आयात मैंने निकात लिखे हुए हैं, वो अभी टाइम मुझे नहीं लगता मुनासिब है, मैं मुख्तसर ये करता हूँ। देखिए अल्लाह ताला फरमाते हैं, अब क्या क्या बातें वरना करें। हाँ, वकाल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़ज़्ज़लना अला कसीरिम मिन इबादिहिल मुमिनीन, मैं इशारा दे रहा हूँ। वकाल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़ज़्ज़लना अला कसीरिम मिन इबादिहिल मुमिनीन। और दूसरी जगह वकाल रब्बना ज़लमना अनफुसना, वकाल रब्बना, यहाँ कोई गायब नहीं होता अर्फ, लेकिन उधर गायब हो रहा है, वकाला अल्हम्दुलिल्लाह नहीं पढ़ते। देखिए जी, सबसे बड़ी सूरत, सबसे आम सूरत जहां हु की बात शेख कर रहे हैं, कुल हुवल्लाहु अहदुल्लाहुस समद। डॉक्टर साहब इस तरह पढ़ते हैं कि नहीं नून के साथ? जी जी। नून आ गया नीचे, मैं इसकी मिसाल, अब बहुत सारी आयात है उनमें नून नीचे इस्तेमाल हुआ है और अलिफ नून में बदल गया, और ये कुरान में मुकामात मौजूद हैं। मैं सिर्फ आज इशारा ये देता हूं कि मैं इन पॉइंट्स पे क्यों आ रहा हूं। जैसे वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिन अलल मोमिनीन, वल्लाहु ज़ुल ज़ु फ़ज़लिन अलल मोमिनीन, लेकिन दूसरी तरफ अल्लाह अपनी जब बात करता है वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम, तो ज़ुल फ़ज़लिल में ज़ाल के बाद वाव अलिफ गायब। जब अल्लाह कहता है वक़ाल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़ज़्ज़लना अला कसीरिम मिन इबादिल मोमिनीन, वहां पे अलिफ लाम अलिफ गायब। लेकिन हाँ काला रब्बना बंदा कह रहा है, वहां पढ़ा जा रहा है सब। बहुत सारी जगहों पे जाके अलिफ नून के अंदर कैसे आ जाता है, और ये आ, अब मैं इस पे स्किप करते हुए आज के प्रोग्राम के वक्त के मद्देनजर मैं सिर्फ इतनी बात करूंगा, ये नून और अलिफ के नुक्ते में क्यों लेके आया हूं, इसकी वजह बुनियादी क्या है। तमाम दुनिया के माहिरीन नफ्सियात वो ये कहते हैं कि इंसान को बुनियादी तौर पर चंद खौफ होते हैं, जो हजरत अबू बकर सिद्दीक पे डॉक्टर साहब गुजर गए, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं नहीं वो है हमारे साथ, तेरे साथ मैं नहीं हमारे साथ वो है, ला तखफ इन्नल्लाह माना। यहाँ डॉक्टर साहब कहते हैं कि गुर्बत का खौफ बंदे को खा जाता है, इंसानियत को। माहिरीन ने नफ्सियात, मैंने जो एक लिस्ट छोटी सी बनाई उसमें वो कहता है जी मेरी आजादी सलब हो रही है, हकीकी आजादी चाहिए हमें। वो कहता है मैं तन्हाइयों का शिकार हो गया हूँ, मैं पंजाबी स्टाइल में, तन्हा हो गया हूँ, मैं अकेला हो गया हूँ, मैं मारा गया, ये हो गया वो हो गया, वो मुझ पे गलत ये इल्जाम लगा रहे, तनकीद हो रही है, तनकीद।
नाकामी की तरफ ना हम फेलियर ना मिल जाए, ये खौफ होता है इंसानों को। मैं नाकाम ना हो जाऊं, मुझ पे तनकीद ना हो जाए, मुझे झुटलाया ना जाए। वो आखिर में क्या होता है, गुर्बत से भी गुजर गया, आजादी से भी गुजर गया, तन्हाइयों से भी गुजर गया, नाकामियों से भी गुजर गया, और तमाम तर मुस्तरद किए जाने के खौफ से भी मैं गुजर कर गया। तो डॉक्टर साहब, मैं एक चीज से नहीं गुजरता, मुझे दुनिया भुला देगी मरने के बाद। ये कुछ लोगों को फिर आता है लीडरशिप में, हमें बाद में। लेकिन इससे भी बड़ा क्या है, आपको और मुझे, हम बूढ़े हो जाएंगे, हम मर जाएंगे। और अल्लाह क्या कहता है, कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत। अब ये पॉइंट वो है डॉक्टर साहब, कुछ कहते हैं मेरी तारीफ होनी चाहिए, कोई कहता है मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए, कोई कहता है मुझे जो है ना वो मिलनी चाहिए सनद, अवार्ड, रिवार्ड, सदारती तमगा। कुछ भी नहीं मिला। मैं अपने मामू सादक मामू जो आबद भाई अल्लाह ताला हादसे में शहीद हो गए, मैं कराची गया, और ये नून और अलिफ का नुक्ता जो मैं कहता हूँ कि मोहम्मदियत का ज़हूर, तो ये नुकता वहां इस बार समझ आया। पिछली बार गया था, प्रोफेसर आसिफ इकबाल साहब साथ थे, तो 29 स्टेशन वाली बात आई थी कि जब ये तकमील होती है तो किताब पूरी की पूरी फिर आपको दे दी जाती है, बाद वाली सूरतें आ जाती हैं और वन्नास तक बात पहुंचती है। लेकिन हमसे वन्नास तक पहुंचे, नास ही के लिए वलहम सिखाया गया, अलहम। और हम एहदिना सिरातल मुस्तकीम की जो बात करते हैं, अल्लाह से तलब कर रहे हैं, शेख अकबर ने जो पॉइंट दिया है हमें, वो इससे पहली आयत का है, एहदिना से पहले की बात है। ये मांगने से पहले वो तकाजे कहते हैं, इया का नाबुदो व इया का नस्तईन में वो वाव को कहते हैं कि पूरी सूरह फातिहा का सेंट्रल पॉइंट है। इससे इधर अमर का नून ऊपर वाला है और नीचे वाला सारे का सारा आलम खल्क के लिए है। या हिदायत मांगोगे तो शरीयत की पाबंदी करते हुए, खुदा खुदा है, बंदा बंदा है, अमर और खल्क जुदा है, हद फासिल ये वाव है, वाव के अंदर अलिफ है, अलिफ से इधर भी वाव है और इधर भी वाव जो लिखा जाता है, ये अलिफ मुनफसिल अल्लाह का है। और यही जब नून में पड़ जाता है डॉक्टर साहब, तो ये मैं नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में मुख्तसर सी बात करेंगे। यहाँ जो है बात करता हूँ कि कुछ सूफिया ऐसे होते हैं जो ये नहीं देखते कि लोग क्या कहेंगे, वो अहले मलामत होते हैं। वो अहले मलामत कौन से होते हैं, शरी जवाज के तहत मलामत को इख्तियार करते हैं। कशफुल महजूब में लिखा हुआ है, कुरान की आयात भी हैं, लौमतलाइम की बात क्या होती है कि घबराना नहीं है मलामतों से। जब अल्लाह के काम के लिए निकलोगे, जब तबलीग के लिए निकलोगे, बच्चों से औबाश गुंडे पथराव करवाएंगे आप पे, आपको अजियत दी जाएगी, आपको तकलीफ दी जाएगी, लेकिन आपने सिराते मुस्तकीम के लिए घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। क्यों नहीं, क्यों नहीं घबराना? अगर हमें कहने वाला मिल जाए मुर्शिद जो कहे ला तखफ इन्नल्लाह माना, इस कैफियत एहसान और इरफान में हमें दाखिल कर दे। डॉक्टर साहब, शबानी से कलीमी 2 कदम है, कोई फर्क नहीं। अगर कोई शुएब आए मुयसर, तो शबानी से कलीमी 2 कदम है। केव एक डायमेंशन है, हम यहाँ बैठे हुए हैं, अभी हम केव की डायमेंशन में दाखिल हो जाएं, अभी हम गारे सौर की डायमेंशन में इन हो जाएं, अभी हम गारे हिरा की डायमेंशन में इन हो जाएं, तो डॉक्टर साहब वल्लाह ये एहसान है। लोग कहते हैं मर ना जाएं, और मर क्यों ना जाएं? हम मरेंगे तो रब को मिलेंगे ना, विसाल होगा। बाबा शाह अब्दुल लतीफ बिटाई कहते कच्चा घड़ा टूटेगा दरिया में, ये मिट्टी मिलेगी तो मिट्टी जहां से उठाई थी वहां को जाएगी, तो रूह उधर जाएगी ना। डॉक्टर साहब कहते हैं ना मर ना जाए, तनहा ना हो जाए, गरीब ना हो जाए। मैं भी कहता हूँ भूखा मर जाऊंगा, मेरी बीवी भी कहती है, बच्चे भी कहते हैं हमारा स्टेटस मुतासर हो जाए। कुछ नहीं होगा, हमने कब्र में जाना है, एक शाम लिखी हुई है, वो बाहर नहीं गुजार सकते, जाना है। डॉक्टर साहब जो मैंने कहा डायमेंशन बदल जाएगी, डायमेंशन ही तो बदलेगी, नथिंग एल्स। साबित भाई चले गए, डायमेंशन बदल गई। एक मेरी उम्र का मुझसे 2 महीने छोटा, 71 में मई से पहले का, वो एक हिट हुई और चला गया। वो क्या कहता था आखिरी दिनों, सारे दोस्त कहते हैं, मेरे साथ उसकी बातें थी। ख्वाज मोहम्मद यूसुफी का हमने जिक्र किया था पिछले एक प्रोग्राम में, मुर्शद बहसियत माहिर नफ्सियात वाले में। ख्वाज मोहम्मद यूसुफी साहब आबिद और मेरा, हमारा कोई मजाकर मजलिस से होती नहीं, वो इंशाल्लाह इन फ्यूचर अल्लाह को मंजूर हुआ किसी मुकाम पर तो जरूर तस्करा करेंगे। एक डायमेंशन में डॉक्टर साहब, आपने मैंने जायका नफ्स जो मौत का है, वो लज्जत वो चखनी है, जरूर चखनी है। हमने उस डायमेंशन में इन होना है। हमारे नफ्स ने
मुज़क्कियों के उधर जाना है और अल्लाह ने कहना है, अल्लाह करे कि हमारे साथ ऐसा हो, हम रज़ी अल्लाह अन्हो वाले कैटेगरी में अल्लाह हमें रज़ा में ले ले और वो मुकाम नसीब हो जाए कि या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिका रादियतम मर्दिया, हमें वो सदा आ जाए, लेकिन हमें डायमेंशन बदलनी है। हम वहाँ ज़्यादा बेहतर देख रहे होंगे डॉक्टर साहब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम में जो मुज़ाहिरा किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात करके, और सहाबा ने सवाल किया कि या रसूल अल्लाह क्या ये मुर्दे जो गड्ढे में कुफार फेंके हैं, तो अल्लाह के नबी ने पूछा ना क्या पता चल गया हकीकत का? हकीकत उस वजूद रब्बानी की जिसका तुम इनकार करते थे, जिन बुतों के लिए तुमने तुम मरे हो, क्या वो तुम्हें बचा सके? क्या तुम्हें रब का पता नहीं चला अभी आपका? तो असहाब ने पूछा, हुजूर ने फरमाया तुमसे बेहतर सुनते हैं, जवाब नहीं दे सकते। यानी फिजिकल और हमारा कनेक्शन नहीं है। लेकिन जब गजाली रहमतुल्लाह अलैह के इरफानी कोई मकतब में दाखिल होता है, तो यकीनन अल्लाह ताला एहसान करे तो वो जान सकता है। जैसा कि अंबिया का फैज रब्बानी जारी है, मुजद्दद अल्फसानी भी तो हुए हैं, फैज इमाम रब्बानी कहते हुए। तो जब रब्बानी फैज हो तो मुमकिन है कि हम वो सारे डायमेंशंस को पा लें। मूतु कबला अंतुम मूतु, मरने से पहले मरना यह है कि अबू बकर सिद्दीक को सांप ने डस लिया, लोग मर जाया करते हैं, वहां लाभ से ठीक हो रहे, लाभ मुबारक आप सल्लम का। तो मूतु कबला अंतुम मूतु, वो उस कैफियत से गुजर गए। जब लोग जमा है और उन्होंने गर्दनें उड़ा देनी है, मशहूर तो यही था ना मक्का में। वो लाड प्यार करने के लिए तो नहीं आए थे, वो कोई पंजाब पुलिस तो थे नहीं कि आप अपनी मर्जी से इधर उधर हो जाएंगे। बहरहाल आप इस पॉइंट पे देखें तो अल्लाह ताला ने जो अता करना है इंशाल्लाह ताला वो अता करेगा। अल्लाह हमें वो डायमेंशन अता करे जिसमें मर के जाना है, ताकि हमें अलिफ से नून तक सब समझ में आ जाए। अल्लाह और नफ्स ये मुतमईन हो जाए, मीम में बदल जाए, और अहले ना हम जब कहते हैं और अलिफ के नीचे नून आती है, ये बस अल्लाह ताला हमें हुजूर अकरम के जो ये इन्ना का लाला खुलुक नजीम, अल्लाह ताला इस पे हमारा अमल की तौफीक दे। आप इसको क्लोजिंग में ले आए डॉक्टर साहब। जी जज़ाकल्लाह खैर, बहुत सैर हासिल गुफ्तगू फरमाई आपने। और जो हर्फ नून है उसके बातनी असरार और रमूज, कहफ और गार का जो फ़र्क है, और फिर उसके बाद जो हर्फ मीम है उसको भी मुख्तसरन बयान किया गया। तो इंशाल्लाह इस चीज़ को हम आगे जारी रखेंगे, तो अगले इसको डॉक्टर प्रोग्राम साहब तक। आप इरफान का नून कह सकते हैं। जी बेशक, हम जो इरफान बात का कर नून। रहे हैं ये इरफान का नून है। वाह। अभी रा की तो बात ही नहीं हुई, फा की और नून, वो शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने फा और नून को जो मिलाने की बात की वो बाद में होगी, अभी तो सिर्फ नून पे है। जी फे नून से फान, उस पे बात बाद में शाह वलीउल्लाह इंशाल्लाह। रहमतुल्लाह अलैह, तो उनका मैं मुसवदा अपने पास रखूंगा और आपसे जी शेयर करूंगा उस ठीक, प्रोग्राम में, इंशाल्लाह। जब अगले भी मौजूद प्रोग्राम हो। तक के लिए इजाज़त दीजिए। और अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम जजाकल्लाह, रहमतुल्लाहि व सब्र के लिए बरकातहू। शुक्रिया, इतना सब्र किया आपने, सुना सबको दोस्तों का। हम्म। जजाक